اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ موضوع گفتگو ہے مجالس اعزا میں اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کا کیسے ذکر کیا جائے۔ اس عنوان سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اصحاب کا تذکرہ کیوں ہو، امام کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال میری طرف سے، جواب آپ کی طرف سے آئے گا۔ اصحاب کا تذکرہ کیوں، معصوم کا تذکرہ ہو۔ بہت پیاری بات کی، بیان کیا کہ اصحاب کی کوالٹیز جب ہوں گی ہم میں تو ہم امام تک پہنچیں گے، یہی فرمایا آپ نے؟ ٹھیک ہے، بہترین۔ ایک وجہ یہ ہو گئی کہ بھئی ہم اصحاب کی کوالٹیز پڑھیں گے کہ وہ اصحاب کتنا قریب تھے امام سے، تو ہم اپنے امام سے قریب ہوں گے، ان کوالٹیز کو اپنائیں گے۔ ایک بہت بہترین مقصد ہمارے سامنے آ گیا۔ جی آواز نہیں پہنچی مجھ تک۔ بہترین، وہی بات ہو گئی تقریباً، جتنی نصرت ان اصحاب نے اپنے امام کی تو ہم بھی اپنے امام کی نصرت کریں گے جب ان کا کردار پڑھیں گے، ان کی احادیث پڑھیں گے، ان سے جو احادیث نقل ہوئی۔ خیر یہ اگلا موضوع ہو جائے گا، میں آؤں گا اس طرف۔ ان کا کردار خاص طور سے، ان کی کوالٹی، ان کی یہ صفت تھی، تو جب ہم دیکھیں گے ان اصحاب کے حوالے سے کہ ابو ذر، سلمان، بہت سارے اصحاب مثلاً، ٹھیک ہے، تو ان میں یہ کوالٹی تھی، امام کے حجت خدا کے نزدیک تھے، تو ہم بھی اپنے اندر وہ کوالٹیز اپنائیں گے اور ہم بھی حجت خدا سے نزدیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یہ تو ایک ہی چیز ہو گئی۔ اور چیز میں سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں، سوال واضح ہے نا؟ ٹھیک جی۔ بہت پیارا نکتہ ہے، ٹھیک ہے، ہم امام کی طرح تو نہیں ہو سکتے، بھائی ان کے اصحاب کی طرح تو بن سکتے ہیں، تو ان کے اصحاب کو پڑھیں۔ ٹھیک، دو چیزیں صاحب بصیرت ہونے کے لیے بہترین، اگر کیونکہ انہوں نے امام کو دیکھا اصحاب نے، ٹھیک ہے، اور امام کے دشمنوں کو بھی دیکھا، تو اس دور میں انہوں نے بصیرت اختیار کی اور امام کا در اختیار کیا، تو ہم صاحب بصیرت ہونے کے لیے اصحاب کا تذکرہ کریں۔ اور کچھ ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن آپ لوگ بیان کریں تو اچھا لگے گا۔ پہلے ہم غلام کی معرفت حاصل کر لیں، پھر امام کی معرفت حاصل کریں گے۔ خطابی نکتہ بڑا پیارا ہے نا؟ خطابت میں جملہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، پہلے غلام کی معرفت حاصل کر لیں پھر امام کی معرفت حاصل۔ خطابت کے اعتبار سے اچھا نکتہ ہے، لیکن اس غلام نے بھی تو امام کی معرفت حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، بہترین، اچھا جملہ۔ اب دیکھیں، ایک جملہ میں بیان کروں، امام نے خود ان اصحاب کا تذکرہ کیا ہے، یہاں سے تمام جواب واضح ہو گئی بات۔ کوئی کہے نہیں امام کا تذکرہ کرو، ان اصحاب کا، تو امام نے خود ان اصحاب کی تعریف کی ہے اور ان اصحاب کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک۔ اس وجہ سے ایک یہ سبب، اور وہ سارے اسباب جو آپ نے بیان کی، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں نا۔ دیکھیں، میں چند جلدی کچھ حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد چند اصحاب کا ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیں اس درس میں کیا بیان ہوگا، کوشش یہ ہوگی میں چند اصحاب کے اسماء لے لوں، کردار نہیں بیان ہو پائے گا ہر ایک کا، لیکن ایسے خاص طور سے جن کا ذکر کم ہو پاتا ہے، جن کے حوالے سے اماموں نے ذکر کیا ہے بہت زیادہ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جن کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے، ان کا ذکر ہم کریں گے، نام بتائیں گے، کچھ حد تک ان کا احوال بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بیان کریں گے کہاں سے اس موضوع پہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مجالس اعزا میں اگر اس ذکر کو لے کے آئیں تو کہاں سے اس موضوع پہ کام ہو سکتا ہے اصحاب علیہ السلام کے۔ امام کے اصحاب سے مراد میری کیا مراد ہے؟ معصومین علیہ السلام کے، رسول کریم کے اصحاب، مولا کائنات کے اصحاب، امام حسن، امام حسین، امام علی ابن الحسین، چوتھے امام کے اصحاب، پانچویں امام کے اصحاب، چھٹے امام کے اصحاب، یعنی اندازہ لگائیے، خود میں نے بیان کیا، امام خود تعریف کر رہے ہیں، زرارہ ابن اعین، نام سنا ہے نا؟ حضرت زرارہ چھٹے امام کے، پانچویں امام، چھٹے امام،
زرارہ ابن اعین، آبان ابن تغلب، ٹھیک ہے، یہ وہ اصحاب ہیں، محمد ابن مسلم، یہ وہ اصحاب ہیں 30 ہزار احادیث انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، حفظ کی ہوئی ہیں امام سے۔ کچھ حدیثوں کا امام نے کہا ہر ایک کو نہیں بتانا، امام فرما رہے ہیں لولاہم لندرست آثار النبوہ، اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار ختم ہو جاتے۔ اندازہ لگائیں کیا مقام ہے نصاب کا، اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار ختم ہو جاتے۔ آثار احادیث تم تک پہنچ نہیں پاتی، شیعوں تک پہنچ نہیں پاتی اگر یہ نہ ہوتے۔ کون؟ زرارہ ابن اعین، آبان ابن تغلب، محمد ابن مسلم، کئی سارے اصحاب کے نام ہیں، یہ ایک الگ طویل موضوع ہے، مگر میں صرف ایک اس حوالے سے ہنٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ اتنا اہم موضوع ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ابھی میں صرف موضوع کی اہمیت پہ گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آگے بیان کروں گا جو میں نے بیان کیا کچھ اصحاب کے حوالے سے کہ ہم کہاں کہاں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ سنیے گا، 5ویں امام نے آخری وقت میں انتہائی اہم نصیحتیں وصیتیں کرتا ہے انسان، آخری وقت میں اپنے فرزند کو بلایا، معصوم امام کو، کس کو؟ امام صادق علیہ السلام کو 5ویں امام نے بلایا اور کہا اوسی کا بے اصحابی خیرہ، بیٹا دیکھو اپنے اصحاب کے ساتھ میں خیر کی نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اصحاب کا خیال رکھنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ 5ویں امام، 6ٹھے امام کو، معصوم امام کو کہہ رہے ہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اصحاب کے ساتھ خیر سے، اچھے سے پیش آنا۔ کیا مطلب؟ امام کے اچھے سے پیش نہیں آئیں گے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ توجہ کیجئے گا، اصول کافی کی حدیث ہے یہ، اوسی کا بے اصحابی خیرہ، یعنی 5ویں امام نے جو تربیت کی ہے اصحاب کی، اس دور میں امام 6ٹھے امام کو نصیحت کر رہے ہیں۔ امام نے وعدہ کیا، 6ٹھے امام نے وعدہ کیا ہے، جواب میں کہا فَوَاللَّهِ لَأَدْعَنَّهُمْ فِي الْمِصْرِ، بابا ایسی تربیت کروں گا، یعنی علمی تربیت کی بات کر رہے ہیں کہ بیٹا اصحاب کا خیال رکھنا۔ 6ٹھے امام نے کہا بابا ایسی تربیت کروں گا ان کی، میں اتنا علمی عروج پر لے کے جاؤں گا، حتی یکون الرجل منہم فی المصر لا یسأل احدا، آپ کا ایک صحابی ہوگا پورے شہر میں اتنی بلندی پہ ہوگا علم کی کہ لوگ اس سے پوچھنے آئیں گے، وہ کہیں پوچھنے نہیں جائے گا۔ اندازہ لگائیے، آدھی رات کا وقت، کسی خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا، محمد ابن مسلم کا۔ محمد ابن مسلم کون ہے؟ 5ویں امام کے صحابی، 6ٹھے امام کے صحابی، وہ کہ جن کے بارے میں امام نے کہا اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار احادیث مٹ جاتی، نہیں پہنچ پاتی تم تک، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے تم تک پہنچی ہیں۔ آدھی رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک خاتون آئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ خیریت؟ کہا انتہائی ضروری مسئلہ ہے، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، شکم میں بچہ ہے، تحرک، حرکت کر رہا ہے، کیا کروں میں؟ پہلے گئی تھی ابو حنیفہ کے پاس، جواب نہیں آیا، تو کہا محمد ابن مسلم 5ویں امام 6ٹھے امام کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، ان کے پاس جاؤ، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو کہنے لگی انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے مولا و آقا سے سنا کہ بچے کو بچایا جائے گا، خاتون کو دفنا دیا جائے گا، فقہی مسئلہ بیان کر دیا، دعا دی انہوں نے، جانے لگی۔ ایک مرتبہ انہوں نے روکا، کہا یہ بتاؤ کہ تم میرے پاس اس وقت آئی، مسئلہ پوچھا، میں گوشہ نشین ہو گیا، کس نے بتایا تھا؟ اچھا پہلے نہیں بتایا تھا، کسی نے ابو حنیفہ نے بھیجا، پہلے نہیں بیان کیا تھا۔ جانے لگی تو انہوں نے پوچھا بھیجا کس نے، میرا گھر کا پتہ کس نے بتایا؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں اس خاتون نے کہ ہاں میں پہلے گئی تھی بلکہ ابو حنیفہ کے پاس، جواب نہیں آیا تو آپ کے در پہ بھیجا، تو کہا ٹھیک ہے جا کے بیان کر دینا اس کو۔ اگلے دن جب مسجد میں آئے امام کے صحابی، تو ممبر پہ جا کے وہ صاحب اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے بیان کر رہے ہیں میں نے کل انتہائی مشکل مسئلہ حل کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ ہوا۔ تو مجمع میں محمد ابن مسلم آ گئے، تو انہوں نے زبردستی اپنے وجود کا احساس دلایا، زبردستی ایک آواز ظاہر کی، تو ممبر سے جیسے ہی دیکھا کہ دیکھو ہمیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی فقاہت کا دعویٰ کرنے والے
وہ بھی امام علیہ السلام کے صحابیوں کے محتاج ہیں علم کے اعتبار سے. بہت ساری ہمارے سامنے احادیث ہیں. تو امام نے تربیت ایسی کی، امام صادق علیہ السلام نے. امام صادق علیہ السلام کے اصحاب بہت زیادہ، ٹھیک ہے، مفضل ابن عامر اور کئی سارے اصحاب. میں بہت زیادہ موضوع کو کھولنا نہیں چاہ رہا کہ بات کو میں تمام کر سکوں. سنیے، تو یہ اصحاب کا موضوع انتہائی اہم ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود اس کی اہمیت دلائی. لیکن ان تمام اصحاب میں ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب، خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فواللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، خدا کی قسم میں اپنے اصحاب سے بڑھ کر باوفا کسی کو نہیں جانتا. امام حسین علیہ السلام. اور شب عاشور کی حدیث، شب عاشور جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. جب ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں آئیں، طویل روایت ہے کہ حضرت حبیب نے مظاہر اصحاب کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے اور ان سے باقاعدہ عہد لیا. جناب حبیب نے، مظاہر نے یہ آواز جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سن لی. حضرت حبیب ایک جملہ کہہ رہے تھے، وہ جملہ میں بیان کر دوں. حضرت حبیب نے کہا تم لوگ تمام اصحاب سے کہہ رہے ہیں جناب حبیب. جناب حبیب تمام اصحاب کا مرکز ہیں. اصحاب ابا عبداللہ الحسین میں جتنے اصحاب ہیں سب کے سردار حبیب ابن مظاہر ہیں. جس کو کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، حضرت حبیب کے پاس آتے ہیں. جناب حبیب کی خدمت میں موجود ہیں سب خیمے میں. جناب حبیب بآواز بلند سب سے عہد لے رہے ہیں، دیکھو تم سب یہاں کربلا کیوں آئے ہو؟ سب نے کہا فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. جناب حبیب نے کہا تو کل آنے والے روز ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں سے کوئی ہم سے پہلے شہید ہو جائے. سب سے عہد لے رہے ہیں. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سن لیا، آنکھ میں آنسو آئے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی. روایت کا جملہ ہے. امام حسین اسلام کی خدمت میں آئیں، چہرے پہ مسکراہٹ تھی. امام نے سوال کیا، اے بہن زینب جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، یہ آج کی شب چہرے پہ مسکراہٹ کیوں؟ کہا بھیا آپ کے اصحاب کی وفاداری ابھی اس کا مظہر دیکھ کے آ رہی ہوں. امام حسین نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، اے بہن زینب ہؤلاء اصحابی من عالم الذر. جب زمین خلق نہیں ہوئی تھی، آسمان خلق نہیں ہوا تھا، لوگ خلق نہیں ہوئے تھے، چاند تارے خلق نہیں ہوئے تھے، لوگ ذرات کی صورت میں عالم ذر میں تھے، اس وقت سے میں حسین اپنے اصحاب کو جانتا ہوں. اندازہ لگائیں آپ. اور کائنات کے نبی نے مجھے ایک ایک صحابی کا نام بیان کر دیا تھا. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں مولا کائنات کے اصحاب، امیر المومنین کے علاوہ رسول کریم کے اصحاب. میں ایک لسٹ کوشش کروں گا بیان کروں، اس کے بعد یہ چیز بیان کریں گے کہ ان اصحاب کا ذکر ملے گا کہاں. مختلف جگہ پھیلا ہوا، مختلف کتب تراجم کہلاتی ہیں، رجال کی کتابیں، اس میں مل جائے گا. آپ کو ایک دفعہ پہلا مرحلہ کیا ہے، آپ کو نام تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، نام کی ایک لسٹ بنا لے 20 25 30 اصحاب کے. ٹھیک ہے، اچھا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، یہ ذہن میں رہے. کوئی یہ نہ سمجھے اس میں فضائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ فضائل اہل بیت علیہ السلام ہے. ترتیب کیسے دینا ہے میں تھوڑا سا بیان کر دوں. ایک فہرست پہلے بنا لی جائے اصحاب کے حوالے سے کہ یہ اصحاب ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کا ہمیں ذکر کرنا ہے. فرض کریں مولا کائنات کے اصحاب، آپ نے عشرے کا موضوع لے لیا، کوئی مشکل نہیں ہے. مولا کائنات کے اصحاب بہت بڑا موضوع ہے، ٹھیک ہے، میں چند کا تذکرہ بھی کروں گا. عشرے کا موضوع لے لیا، آپ نے اصحاب کی ایک فہرست بنا لی. اس پہ تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. التبیین فی اصحاب امیر المومنین، امیر المومنین کے اصحاب پہ پوری 3 جلدوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا، ایک فہرست بنا لی جس امام کے اصحاب کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. میں عشرے کی بات کر رہا ہوں، 1 2 مجلس ہیں تو بھی آپ 2 4 اصحاب کو لے لیں، 2 اصحاب کو لے لیں، 3 اصحاب کو لے لیں. پہلا کام فہرست. دوسرا کام اس صحابی کا کردار. تیسرا کام واضح ہو گئی، اس کا کردار، اس کا امام سے کیا تعلق تھا، کیا کردار تھا، کیا بظاہر اس کا کیریکٹر تھا جس بنا پہ، ٹھیک ہے، اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. تیسری چیز امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے تو بیان کیا جائے. چوتھی چیز اس نے امام سے کتنی احادیث ہم تک پہنچائیں. ٹھیک، اس کا فائدہ کیا ہوگا. فرض کریں یہ جو جتنی حدیثیں ہم ممبر پہ بیان کر رہے ہیں یہ اصحاب کے ذریعے ہی آئی نا ہم تک. تو جن اصحاب کے ذریعے، جن اصحاب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس صحابی سے امام کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہیں وہ بیان کریں. فضائل کس کے بیان ہوں گے، امام کے بیان ہوں گے. فرض کریں امام کا ایک صحابی اس نے من کنتم مولا کی حدیث نقل کیا، آپ ذکر کریں کہ اسی کی برکت سے یہ حدیث ہم تک پہنچی، کوئی بھی حدیث پیش کی. ٹھیک ہے،
تو یہ ذہن میں رہے، یہ ایک ترتیب اس طریقے سے ہونا چاہیے. ایک پہلے صحابی کا ہم نے جو نام ذکر کیا اس کے حوالے سے اس کا کردار، دوسرا اس کے حوالے سے امام نے کیا کہا، تیسرا خود اس کا کیریکٹر، چوتھا خود اس نے امام سے کیا کیا چیزیں نقل کی، احادیث نقل کی. ٹھیک ہے، اب ادھر آئیے گا جو میں ذکر کر رہا تھا. معاملہ یہ کہ دیکھیں کتنے سارے ایسے اصحاب ہیں مولا کائنات کے، رسول کریم کے، جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتے، مگر روایات میں ان اصحاب کا بہت زیادہ مقام ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج. 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، ان کے بھی اصحاب، یعنی ہر امام کے اصحاب. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے میں بیان کر رہا ہوں. اب 7ویں امام کا میں نے نام کیوں لیا سنیے. 7ویں امام کے دور کے بھی اصحاب بہت زیادہ ہیں جن کے آباء و اجداد دوسرے اماموں کے وفادار تھے، اور 7ویں امام کے دور میں بھی امام نے ان کی تعریف کی ہے. میں 7ویں امام کا نام کیوں لیا، امام اسلام کی حدیث ہے، ینادی منادن یوم القیامہ، قیامت میں ندا دینے والا آواز دے گا. ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، این حواری امیر المؤمنین، کہاں ہیں علی علیہ السلام کے حواری. بلکہ یہ حدیث آپ اس موضوع کے تحت رکھ لیں، بہت طویل حدیث ہے. اس میں 7ویں امام نے رسول کریم کے اصحاب کا بھی ذکر کیا ہے. اصحاب سے مراد حواری، جو لفظ حواری آیا ہے، حواری سے مراد کیا ہے، حواری انتہائی قریبی اصحاب، اصحاب سے بڑھ کے مرتبہ ہوتا ہے حواری کا، جو بہت زیادہ قریبی. حضرت عیسیٰ کے حواری ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح اصحاب کا مقام بلند ہے، لیکن حواری اس سے بھی زیادہ بلند. ٹھیک، اب سنیے گا. 7ویں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے نام لیا، اس میں رسول کریم کے بھی اصحاب کا ذکر کیا ہے کہ قیامت میں صدا آئے گی، رسول اللہ کے حواری کہاں ہیں، این حواری رسول اللہ، رسول خدا کے حواری انتہائی قریبی اصحاب کہاں ہیں، الذین لم ينقضوا عہدا، جنہوں نے رسول کا عہد نہیں توڑا، ومضوا علیہ، اسی عہد پہ جاری رہے، ثابت قدم رہے، رسول کے راستے پہ ثابت قدم رہے. قیامت میں صدا آئے گی، کہاں ہیں وہ رسول کے باوفا صاحب، تو کون کھڑا ہوگا، فیقوم سلمان، جناب سلمان کھڑے ہوں گے، ابو ذر، جناب ابو ذر کھڑے ہوں گے، مقداد کھڑے ہوں گے، یہی نام لکھیں. ٹھیک ہے، اب اندازہ لگائیے، میں آگے بڑھوں گا. جناب سلمان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، پورا عشرہ، کم کہہ رہا ہوں میں، عشرے ہو سکتے ہیں وداؤٹ اینی لفاظی، اتنی احادیث ہیں جناب سلمان کے حوالے سے. سلمان میں جو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ان اصحاب کا ذکر کیوں کریں، اندازہ لگائیے، سلمان باب من ابواب اللہ، حدیث ہے، سلمان اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. من عرفہ فقد عرف اللہ، جس نے سلمان کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اندازہ لگا لیں، جناب سلمان کے ہی حوالے سے اگر پڑھا جائے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. نفس الرحمن فی فضائل سلمان کس کی کتاب ہے، شیخ عباس قمی کے استاد محدث نوری کی کتاب ہے. پوری کتاب جناب سلمان کے حوالے سے، نفس الرحمن فی فضائل سلمان. ٹھیک ہے، ایک کتاب کا نام، ایک کتاب یہ لے لیجیے. سید جعفر مرتضی عاملی کی کتاب ہے، سید جعفر مرتضی عاملی، ان کی کتاب یہ ہے سلمان الفارسی. پوری کتاب جناب سلمان کے حوالے سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب ہے الارکان الاربعہ، جواد آل فقیہ. میں نام بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے اردو میں ہے یا نہیں ہے، البتہ بہت حد تک اردو میں کام ہوا ہوا ہے اس موضوع پہ. میں اردو کے حوالے سے بھی کتابیں بیان کروں گا. جواد آل فقیہ 4 کتابیں لکھی، سلمان، عمار، ابو ذر، مقداد. بہترین، بہت ضخیم کتاب ہے. ان اصحاب کے حوالے سے ذکر ہوا، احادیث ذکر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب سلمان کا بھی موضوع بہت زیادہ ہے. حتیٰ جناب سلمان کے فضائل آسان نہیں، ابھی اندازہ لگایا نا جو میں نے ذکر کیا. سلمان اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جس نے سلمان کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. جناب ابو ذر جیسے حضرت سلمان کے گھر پہ آئے ہیں. یہ منتہی الاعمال میں مل جائے گی یہ بات. اچھا، منتہی الاعمال لکھی کتاب، یہ بہت اہم ہے. منتہی الاعمال فی تواریخ النبی والآل، یہ عربی میں نام ہے، اردو میں کتاب آ گئی ہے. احسن المقال کے نام سے یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، احسن المقال. اصحاب کے حوالے سے اس کتاب میں بہت بہترین بیان آپ کو پھر بھی مل جائے گا. یعنی میں لفظ پھر بھی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو اصحاب کی ایک حد تک فہرست مل جائے گی اور کردار مل جائے گا. اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس کے حاشیے میں آپ کو دوسری کتابوں کے نام مل جائیں گے، یا تو آپ پھر رجال کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور زیادہ
ان صحابی کے حوالے سے۔ منتہی الاعمال کا معاملہ کیا ہے؟ منتہی الاعمال فی تواریخ النبی والآل، مطلب کیا ہے اس کا؟ اعمال عمل کی جمع ہے، عین سے عمل نہیں، الف سے عمل۔ منتہی الاعمال، عمل کہتے ہیں آرزو کو، آرزو کو، عمل الف بیم لام، عمل کسے کہتے ہیں؟ آرزو کو۔ مؤمل کسے کہتے ہیں؟ جس سے امید لگائی گئی ہو، آرزو کی گئی ہو، اسے مؤمل کہتے ہیں۔ میم واو کے اوپر حمزہ اور میم لام۔ کچھ یاد آیا؟ دعائے ندبہ کا جملہ این المؤمل، یاد آیا؟ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا، کہاں ہے وہ جن سے آرزویں لگائی گئی ہیں، امیدیں لگائی گئی ہیں، 12ویں امام کے القاب میں، ٹھیک ہے؟ تو منتہی الاعمال، منتہا کہتے ہیں انتہا کو، آرزو کی، خواہشوں کی انتہا، منتہی الاعمال یہ ہے کہ فی تواریخ النبی والآل، نبی اور ان کے آل کی ایک تاریخ لکھی جائے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی باقاعدہ 14 معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، شیخ عباس قمی نے، ٹھیک ہے؟ 2 جلدیں 14 معصومین کے حوالے سے لکھی، تیسری جلد تتمہ جو آ گئی آگے، اس میں کیا لکھا؟ رسول کریم کے بعد سے لے کے تقریباً کافی 1200 ہجری تک کے جو خلفاء آئے، جو دور گزرا، اس کی تاریخ لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 جلدیں۔ اردو میں کس نام سے کتاب ہے؟ ابھی میں نے بیان کیا، احسن المقال۔ اب سنیے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو اس میں اہم چیز ہے، تقریباً ہر معصوم کے چیپٹر کے بعد ان کے اصحاب کا ذکر کیا ہے، رسول کریم کے چیپٹر کے بعد اصحاب کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پہ ان میں سے چند اصحاب کے نام لے رہا ہوں، اس کے بعد اس حدیث کی طرف بڑھوں گا، مجھے یاد دلائیے گا جو 7ویں امام کی میں نے حدیث بیان کی۔ دیکھیں، سلمان محمدی کا ذکر کیا، جناب ابو ذر، واضح۔ اچھا آپ لوگ نام لیں ذرا، نبی کریم کے اصحاب، جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، اور اب آگے تو آپ لیں جی، نہیں نبی کے، وہ امیر کائنات کی طرف بڑھیں گے ہم جی، جناب حذیفہ یمان جی، چچا ہو جائیں گے جی اصحاب میں۔ اب دیکھیں، جندب ابن جنادہ نام سنا ہے؟ کون ہے؟ جناب ابو ذر غفاری، ٹھیک ہے؟ کائنات کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا ایک شخص اس وقت مسجد میں داخل ہوگا، وہ اہل جنت میں سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو مسجد میں اس وقت سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہوا یہ کہ لالچ میں کچھ لوگ، ایک اٹھ کے گیا، 2 اٹھ کے گئے کہ ہم جائیں فوراً پھر داخل ہو جائیں، صحیح ہے؟ اب بہت سارے لوگ چلے گئے، ٹھیک؟ تو اب سرکار نے اس کے بعد کہا کہ اب کچھ جماعت مسجد میں داخل ہوگی، کافی لوگ داخل ہوں گے، ان میں سے وہ اہل جنت میں سے ہوگا جو مجھے بتائے گا کہ رومی مہینوں میں کون سا مہینہ داخل ہو گیا ہے۔ اب اتنے سارے لوگ اچانک مسجد میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ منتہی الاعمال میں لکھی ہے روایت، بہت سارے لوگ داخل ہوئے، تو رسول نے کہا رومی مہینوں میں کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تو جندب ابن جنادہ جو جناب ابو ذر غفاری ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اے رسول خدا، ابھی آذار کا مہینہ گزرا ہے، آذار یہ مارچ کے مہینے کو کہتے ہیں، یہ مہینہ گزرا ہے۔ رسول نے کہا مجھے پتا تھا وہ مہینہ گزرا ہے، مگر میں بتانا چاہتا تھا ان اصحاب کو کہ تم ہو جو اہل جنت میں سے ہو، ٹھیک ہے؟ جناب ابو ذر کا بیان کیا، اور کیسے نہ ہو وانت المطرود عن حرمی، کیوں نہ ہو تم اہل جنت میں سے، تمہیں میرے حرم سے، مدینہ سے شہر بدر کر دیا جائے گا، لمحبتک من اہل بیتی، کیونکہ تم اہل بیت سے محبت رکھتے ہوگے۔ ما اغلت الخضرا ولا اقلت الغبرا علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، بہت توجہ کیجیے گا، زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پر سایہ نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں۔ ابو ذر کون؟ شام میں مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حاکم شام کے دور کی بات کر رہا ہوں، مولا کائنات کے فضائل بیان کریں، لکھ کے بھیجا تیسری خلافت کے دور میں کہ ابو ذر کو بلا لو ورنہ سارا شام علی والا ہو جائے گا، اور باقاعدہ بلایا گیا۔ آپ نے سنا ہے یزید کے بیٹے معاویہ کا کیا کیا تھا؟ اس نے تخت خلافت پہ بیٹھا، اس کے بعد ٹھوکر ماری، کہا میرا باپ بھی غلط تھا، اس کا باپ بھی غلط تھا، یہ کہا نا میں اسے نہیں لوں گا، بنی ہاشم کا حق ہے۔ یہ کیسے کیا اس نے؟ روایت میں ملا استاد تھا، ہے نا؟ استاد کون تھا؟ استاد کا استاد ابو ذر کا شاگرد تھا۔ یہ جناب ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا جو یزید کے گھر میں بھی اثر پہنچ گیا، اندازہ لگا رہے ہیں؟ تو باقاعدہ خط لکھا تیسرے خلیفہ کی طرف کہ بھائی کیا کریں اس کا، ابو ذر کو بلا لو نہیں تو معاملہ خراب۔ تو بلایا کیسے؟ بڑی
ظلمت کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ بلایا، بی کجاوا اونٹ پہ بٹھایا، باقاعدہ پیر زخمی ہو گئے تھے، بلایا گیا، اور اس کے بعد پھر جناب ابو ذر رکتے نہیں تھے۔ کائنات کے نبی نے کہا تھا، اس حدیث میں بھی ہے اور دوسری حدیث سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے، سرکار نے کہا تھا اے ابو ذر کیا کرو گے؟ وَأَئِمَّةٌ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفَيْءِ، میرے بعد آنے والے امام کی بات کر رہا ہوں، میرے بعد آنے والے حکمران، وہ 2025 کے حکمران کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ حکمران ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس میں، وہ جب آگے ظلم کریں گے اور اس فے کو، مال فے کو جو خاص ہوگا رسول آل رسول کے ساتھ، اپنے ساتھ خاص کر لیں گے تو تم کیا کرو گے؟ کہا اذن اضع سیفی ھذا علی عاتقی واجاہدہم، اپنی تلوار کاندھے پہ ٹانگوں گا، جہاد کروں گا۔ اچھا جب ابو ذر سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ابو ذر کی زندگی میں کچھ ایسے حاکم آئیں گے، توجہ فرما رہے ہیں، کہ جو مال رسول آل رسول کو اپنے ساتھ خاص کر دیں گے۔ تیسری خلافت کے دور میں مروان کو فتق دے دیا گیا، کسی کو کچھ دے دیا گیا، کسی کو کچھ دے دی، اتنا کچھ سب جگہ اپنوں میں اقربا پروری کی گئی، بانٹ دیا گیا۔ جناب ابو ذر ہر ایک کے خلاف بول رہے ہیں۔ رسول کریم سے ایک جملہ کہا، میں تلوار کاندھے پہ رکھوں گا، جہاد کروں گا۔ ان کے حدیث ہے باقاعدہ کہ نہیں اے ابو ذر تلوار نہ نکالنا، بلکہ یعنی زبان سے جہاد کرنا، تلوار نہ نکالنا۔ تو جناب ابو ذر ہر جگہ مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، امیر کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ بنو امیہ کے جب یہ لوگ 30 لوگ جمع ہو جائیں گے تو یہ سب اپنوں میں بانٹیں گے، اور سب کے سب ایسے ہیں کہ جو جہنمی ہیں۔ یہ حدیث بیان کی، پکڑ لیا گیا باقاعدہ، ٹھیک ہے، توہین نے کیا کر دیا بھائی، صحابہ کر دی، ٹھیک ہے، توہین کر دی، بلا کے لے آئے گئے جناب ابو ذر کو، پیش کیا ابو ذر کو، اور کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ معاملہ یہ ہوا، لوگ جمع ہو گئے، بھائی تم نے سنی ہے حدیث؟ نہیں سنی۔ تم نے سنی ہے؟ نہیں سنی۔ تم نے سنی ہے حدیث؟ نہیں ہم نے تو نہیں سنی کہ نبی نے کہا ہو بنی امیہ کے 30 لوگ جمع ہو جائیں گے تو اپنے میں بانٹیں گے۔ کہا علی کو بلا کے لاؤ، مولا کائنات کو بلایا گیا، اے ابو الحسن ابو ذر یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جناب ابو ذر نے کہا میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، رسول کی حدیث، بشرہم بعذاب علیم، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، انہیں جہنم کی بشارت۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مولا کائنات کو بلا کے لایا گیا، مجمع لگا ہوا ہے، کہا اے ابو الحسن آپ نے نبی سے یہ حدیث سنی؟ امام نے کہا لا ولیکن صدق ابو ذر، میں نے نہیں سنی حدیث، لیکن ابو ذر سچ کہہ رہے ہیں۔ نبی ابو ذر سے یہ فرما رہے تھے، اے علی آپ نے یہ نبی کو ابو ذر سے فرماتے ہوئے سنا؟ مولا کائنات نے کہا نہیں سنا۔ سب کچھ دیر کے لیے خوشی ہوں گے نا، پھر کہا لیکن صدق ابو ذر، لیکن ابو ذر سچ کہہ رہے ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہو ابو الحسن جب آپ نے سنا؟ نہیں، کہا جتنے لوگ کھڑے ہوئے ان سب سے پوچھو کہ نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا، تو ابو ذر سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کعبے کی دیوار تھام کے کہتے ہیں کہ اہل بیت کا در تھام لو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ آخرکار کیا ہوا؟ جناب ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا، اور باقاعدہ اس میں تاریخ بھی ہے، فضائل بھی بہت سارے ہیں۔ شہر بدر جب کیا گیا، ربضہ کی سرزمین پہ بھیجا گیا، کائنات کے نبی نے باقاعدہ بشارت دی تھی، اسی حدیث میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے جناب ابو ذر، جندب ابن جنادہ آئے ہیں، تو کائنات کے نبی نے بشارت دی تھی حضرت ابو ذر کو۔ کیا بشارت دی تھی؟ تمہیں میری محبت نے، میرے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے شہر سے نکال دیا جائے گا، شہر بدر کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت جناب ابو ذر کو جب بھیجا جا رہا تھا، کہا کہاں بھیج رہے ہو؟ شام؟ کہا نہیں شام نہیں۔ پھر کہاں؟ ربضہ۔ کہا الحمدللہ نبی کی حدیث پوری ہوئی، نبی نے بیان کیا تھا مجھے وہاں بھیجو گے۔ کہا اعلان ہو گیا، کوئی ابو ذر کو چھوڑنے، سی آف کرنے نہیں جائے گا۔ کون گیا؟ مولا کائنات گئے، امام حسن امام حسین، چند بابفا لوگ گئے، باقاعدہ مروان آ گیا، ٹھیک ہے، کہ بولا نہیں تھا، حکم نہیں ہے اوپر سے حکومت کا کہ کوئی ابو ذر کو چھوڑنے نہیں جائے گا۔ امام نے کہا تنحا وقت کانا مسیرک الی النار، دور ہو جاؤ ویسے ہی تمہارا راستہ جہنم ہے۔ مروان کو دور کیا، اور باقاعدہ امام نے اپنا چابک ہاتھ میں تھا، اسے مارا، مروان ہٹا، اس کی سواری پہ لگا، جا کے خلیفہ کے پاس جا کے کہا کہ میری سواری کو مارا ہے علی نے، ٹھیک ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا آؤ تم بھی انتقام لے لو۔ تو آگے بڑھا تو پھر مولا کائنات کے بھی گھوڑے نے قریب آنے نہیں دیا۔ خلاصہ یہ ہوا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑنے گئے جناب ابو ذر کو۔ بہت ساری اس میں نصیحتیں ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہاں پہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، حدیث ہے، میں سوال آپ سے بھی کر دے رہا ہوں کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ زمین نے آج تک
ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا آسمان نے آج تک، ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پر سایہ نہیں کیا، تو یہ تو رسول کے لیے ہونا چاہیے تھا نا، امیر المومنین کے لیے ہونا چاہیے تھا نا، امام حسن امام حسین کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ کسی کے ذہن میں سوال آیا تھا؟ جی بہت پیاری بات کی، اس چیز کو سمجھیے، اور بعض اوقات جب بیان کریں نا تو اس طرف توجہ ضرور دیجیے، ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی، سلمان کی جس نے معرفت حاصل کر لی اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں توجہ کیجیے، ہرگز معصوم سے تقابل نہیں کیا جا رہا، یہ ذہن میں رہیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ان ہستیوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ معصومین کے وفادار ہیں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے وفادار ہیں، ان کی فضیلت جتنی بیان ہو رہی ہے معصوم کے مقابلے میں نہیں لایا جا رہا۔ میں تھوڑا سا بات کو سمجھا دوں حدیث کے ذریعے، پھر جلدی جلدی سنیے گا کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، امام کی خدمت میں آیا ایک شخص، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مجھے اصل میں ان اصحاب کا کم تذکرہ کرنا تھا، صرف بتا رہا ہوں کہ یہ بھی تذکرہ جن کے ہم نام بھی جانتے ہیں نا، ان کا بھی تذکرہ نہیں ہوا ہوا، اکثر نہیں ہوا ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر وہی سارے مقاصد ذہن میں رکھیے گا، جب ان کی وفاداری ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اپنے وقت کے امام کے وفادار ہوں گے۔ اندازہ لگائیے، احادیث میں ملا سلمان، ابو ذر، مقداد، مالک اشتر، یہ وہ ہیں جنہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور بعد میں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ کمال ہے، اپنے زمانے کے وقت کے امام کے وفادار ہوئے تو اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور سرکار کے لشکر میں شامل کرے گا۔ جناب ابو ذر کا ایک بیٹا قربان کر دیا رسول کریم کے لیے، دوسرا بیٹا وہ بھی قربان کر دیا جناب ابو ذر کا۔ تو بہت سارے اس میں فضائل موجود ہے۔ جناب ابو ذر وہ جو دعائیں پڑھتے تھے تو حضرت جبرائیل آئے دہیہ قلبی کی شکل میں، یاد ہے وہ روایت؟ یاد ہے نا؟ میں چھٹے امام کا نام لیا، یہ حدیث پیش کروں گا، چھٹے امام کا جو نام لیا ہے میں نے حدیث پیش کروں گا، وہ دہیہ قلبی والی روایت یاد ہے؟ دہیہ قلبی سنیے، دہیہ قلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، کائناتی نبی کے صحابی تھے، خوبصورت تھے، ان کی شکل میں جناب جبرائیل آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ والی روایت میں بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر آئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے دہیہ قلبی سے، وہ سمجھے دہیہ قلبی ہے کوئی خاص گفتگو کر رہے ہیں، دور ہو گئے، خاموش کھڑے رہے۔ وہ دہیہ قلبی نہیں تھے، وہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے۔ جناب جبرائیل نے رسول خدا سے کہا ابو ذر آئے، ہمیں سلام نہیں کیا، سلام کرتے تو ہم ان کا جواب دیتے، بڑے احترام سے جواب دیتے۔ کیوں اے جبرائیل؟ کیونکہ ابو ذر ایک دعا پڑھتے ہیں جو آسمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، آسمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، ابو ذر آئیں تو انہیں ہمارا سلام کہیے گا۔ اچھا جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں، جب چلے گئے رسول کریم نے بلایا کہ تم نے سلام نہیں کیا ابا ذر۔ اے رسول خدا آپ ہم سمجھے دہیہ قلبی سے کوئی بات کر رہے ہیں، کہا نہیں وہ جبرائیل تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابو ذر کی دعا آسمانوں میں بڑی مشہور ہو گئی ہے، پوچھو کیا دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا دعا پڑھتے تھے وہ؟ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اللہم انی اسألک العافیت، اللہم انی اسألک، تو 5 جملے ہیں اس دعا کے تقریباً، ٹھیک ہے؟ وہ 5 جملے یہ، اللہم پروردگار میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تیری تصدیق کرتا ہوں، تیرے رسول کی تصدیق کرتا ہوں، جملے مجھے یاد آئے تو میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ والعافیت من کل بلا والغنی عن شرار الناس، آخر کے 2 جملے یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم انی اسألک، یہاں پہ آئے گی بلکہ دعا آئے گی، یاد آ گیا جی، یہاں پہ دعا وہ موجود ہے جناب ابو ذر کی منتہی الاعمال میں موجود ہے، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اس میں، نعم جی اتفاق ہے، دعا مل گئی۔ اللہم انی اسألک الایمان بک، جی اللہ کی تصدیق، اللہم انی، تاکہ یاد ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ بات ادھوری رہ جائے، اللہم انی اسألک الایمان بک، پہلا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ پہلا جملہ پڑھیے، اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیت من کل بلا والغنی عن شرار الناس والشکر علی العافیہ۔ 5 جملے ہو گئے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اسألک، کیا ہے بھائی؟ یہی جملہ تھا نا؟ ہاں صحیح ہے، الایمان بک، پہلا پروردگار تجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں، پہلا جملہ ہو گیا، اللہم انی اسألک الایمان بک، ٹھیک ہے؟ سوال کرتا ہوں کہ ایمان تجھی سے مجھے ملے، کہیں اور سے نہ ملے، تیری جانب سے ایمان ملے۔ دوسرا والتصدیق میں نبیک، تیرے رسول کی
تصدیق والتصدیق بنبی اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیۃ من کل بلا، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر آزمائش سے عافیت۔ عافیت سے مراد سلامتی، سلامتی سے مراد یہ نہیں ہے مجھ پہ کوئی مشکل نہ آئے، ایمان کی سلامتی رہے، مشکل آتی ہے تو آئے۔ 3 جملے یاد ہو گئے، اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیۃ من جمیع البلا والشکر علی العافیہ، پھر اس عافیت پہ، صحت پہ شکر، والغنی عن شرار الناس، اور بدترین لوگوں سے بے نیازی چاہتا ہوں، بدترین لوگوں سے بے نیازی۔ وہ امام کی خدمت میں آیا تھا نا کوئی شخص، کہنے لگا پروردگار کسی کا محتاج نہ کرے۔ امام نے کہا نہیں، ایسے نہیں کہو، دعا کہو پروردگار کسی پست انسان کا محتاج نہ کرے، ٹھیک ہے؟ محتاج تو انسان زندگی میں ہر ایک کا ہو جاتا ہے، تو اس دعا میں کیا ہے؟ والغنی عن شرار الناس، بدترین لوگوں سے محفوظ رہے، بے نیازی، ٹھیک ہے؟ اب ادھر پلٹ کے آئیے، حدیث یہ بیچ میں آ گئی تھی بات، اتفاق ہے مجھے بیان نہیں کرنا تھا، مگر اب سنیے۔ جناب گزر کے حوالے سے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا یہ حدیث ہے، معانی الاخبار میں یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے؟ معانی الاخبار میں، معانی الاخبار کس کی کتاب ہے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ اخبار، معانی الاخبار، اخبار روایات کو کہتے ہیں، احادیث ان روایات اہل بیت کے معنی بیان ہوئے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں، تو امام سے ہی ان الفاظ کا سوال کیا گیا، تو یہ معانی الاخبار میں موجود ہوتی ہے۔ مثلا امت کا اختلاف رحمت ہے، اب اختلاف رحمت ہے کیا مطلب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا ہی رحمت ہے؟ تو امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا گیا، مولا یہ اختلاف رحمت ہے کیا مراد ہے؟ حدیث ہے؟ کہا ہاں حدیث ہے۔ تو کہا پھر اتفاق یہ عذاب ہوگا؟ جب اختلاف رحمت ہے تو اتفاق عذاب ہوگا؟ کہ نہیں، جیسے تم سمجھو ایسا نہیں ہے۔ اچھا مخالفین ایسے ہی سمجھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہی معاملہ، ٹھیک، لیکن اہل بیت کے در سے ملا اختلاف۔ امام اسلام نے کہا، قرآن کریم کی آیت ہے نا، اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا فرق، رد و بدل ہونا، فرق، آنا جانا، دن کا آنا رات کا آنا، ٹھیک ہے؟ امام نے آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ یتفقہوا فی الدین، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب دین حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کچھ لوگ دین حاصل کرنے جائیں، جب سیکھیں، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ توبہ کی، سیکھ لیں، اس کے بعد واپس پلٹ کے آئیں اور قوم والوں کو وہ علم سکھائیں۔ امام علیہ السلام نے کہا اختلاف کا ایک مطلب ہے آنا جانا، تمہارا طویل سفر کر کے ہمارے در پہ آنا، علم سیکھ کے جانا، یہ اختلاف رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا، قرآن کی آیت ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نہیں پڑھا زیارات میں مختلف الملائکہ؟ مختلف الملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ امام کا حرم ہے، واضح ہو رہی بات، ٹھیک ہے؟ ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پر، تو اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ آنا جانا یہاں پر۔ تو امام اسلام نے کہا تمہارا طویل سفر کر کے آنا ہم تک اور علم سیکھنا اور چلے جانا، یہ اختلاف، یہ رحمت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث معانی الاخبار میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لفظ کا حدیث میں کیا معنی ہے؟ امام سے ہی سوال ہوا، جواب مل جائے گا۔ اب یہ حدیث مشکل تھی بظاہر، سوال تھا کہ بھئی ابو ذر کے بارے میں کیوں کہا، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو امام حسن، امام حسین، ٹھیک ہے، سوال یہ ہوا کس سے؟ چھٹے امام سے، مولا یہ حدیث ہے؟ امام نے کہا بالکل حدیث ہے۔ تو کہا مولا این الحسن این الحسین این رسول اللہ و امیر المومنین، تو رسول کریم خود امیر المومنین امام حسن امام حسین یہ کہاں جائیں گے؟ جب زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا، تو پھر یہ معصوم؟ سوال سمجھ آ گیا؟ امام نے کیا جواب دیا؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ امام نے کہا مہینے کتنے سال کے؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ امام نے کیا کہا؟ مہینے کتنے؟ اب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، کتنے مہینے بھائی؟ 12۔ حرمت والے مہینے کتنے؟ 4، جن کا احترام سب سے زیادہ ہے۔ 4 بظاہر کون کون سے ہیں بھائی؟ ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب ایک الگ سے مہینہ آیا، ان میں باقاعدہ ان کا احترام سب سے زیادہ ہے، ان میں جنگ کی ابتدا نہیں کی جا سکتی، اور پرانی جنگیں بھی باقاعدہ روک دیا کرتے تھے مشرکین۔ یہ بہت سارے احکام ہیں نا ان مہینوں کے، تو یہ 4 مہینے کون سے کہلاتے ہیں؟ حرمت والے، احترام والے، ان کا احترام بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت دی ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 تعداد ہے مہینوں کی کتاب خدا میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے، یہ 12 ہیں۔ کمال ہے یہ آیت بھی، ٹھیک ہے؟ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 وہ ہیں
جن کا احترام سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ذالک الدین القیم، یہی محکم ترین دین ہے۔ اب میں اس آیت کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا ورنہ اس میں بھی بہت زیادہ فضائل موجود ہیں احادیث میں، آپ پلٹ کے آئیے گا۔ تو مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ احترام کتنا؟ 4 کا احترام سب سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ امام نے سوال کیا، اچھا سوال کیا تھا، امام کیسے جواب دے رہے ہیں، دیکھیں، کہا مولا 4 مہینے، کہا ماہ رمضان ان 4 میں ہے؟ آپ سے بھی سوال نہیں ہے، ابھی گن لیا نا ہم نے، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب، ماہ رمضان تو ان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام نے کہا فیہا لیلتن، ماہ رمضان میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، خیر من الف شہر، 4 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ یہ ایک رات ہوتی ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت، احترام، فضائل جتنا بیان ہوتے رہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک رات کے برابر نہیں آ سکتے۔ ان اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت وہ ہیں جن سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کے جتنے فضائل بیان کرتے رہو، اہل بیت کے برابر نہیں آ سکتے۔ کتنا پیارا انداز میں امام نے استدلال کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پیغام دیا کہ ان اصحاب کے جتنے فضائل بیان کرتے رہو، اہل بیت کے برابر نہیں آ سکتے۔ سلمان کی جتنی فضیلت بیان کرتے رہو، در زہرا پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے جناب سلمان محمدی کی۔ تو ان اصحاب کا میں اس اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ لگائیے، کائنات کے نبی نے بیان کیے فضائل۔ میں 7ویں امام کی حدیث بیان کر رہا تھا، بھولے تو نہیں ہے بھائی؟ 7ویں امام کی حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے، پھر صدا آئے گی، محشر میں صدا آئے گی، این حواری امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے حواری کہاں ہیں؟ حواری کسے کہتے ہیں؟ انتہائی قریبی اصحاب۔ فیقوم، کون کھڑا ہوگا؟ 4 لوگ کھڑے ہوں گے، امیر المؤمنین کے انتہائی قریبی اصحاب کہاں ہیں؟ محشر میں ندا آئے گی، کون کھڑا ہوگا؟ 4 لوگ کھڑے ہوں گے، میثم ابن یحییٰ تمار، جناب سلمان تو رسول کریم کے اصحاب میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، میثم ابن یحییٰ تمار، مالک استر نہیں، مالک استر ان میں نہیں ہے، ہمارے یاسر بھی نہیں ہے، بلکہ امام سے سوال ہوا، کمال ہے، رکیے گا، کمال ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ابھی تو جناب عمار کا ہم نے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ جناب عمار کے حوالے سے کیا لکھا؟ کائنات کے نبی نے کہا عمار مع الحق والحق مع عمار، عمار حق کے ساتھ ہیں، حق عمار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے فضائل جناب عمار کے، لیکن 5ویں امام کا میں نے نام لیا، 5ویں امام سے سوال ہوا، مولا یہ جو 4 ہیں ان میں 4 میں کیا عمار نہیں ہے؟ حواری بھی۔ امام نے کہا عمار نے اپنی جان علی پہ قربان کی، لیکن حواری میں عمار بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ 4 جو ہیں کتنے اہم ہیں۔ اب اندازہ لگے، ایک کا نام ہم تک ہمارے سامنے آیا، میثم ابن یحییٰ تمار، اویس القرنی، محمد ابن ابی بکر، عامر ابن الحمق۔ کس کو یہ 4 نام یاد ہو گئے؟ دوبارہ دہراؤں یا یاد ہو گئے؟ کسی کو یاد ہوئے تو بتائیں۔ اچھا دوبارہ دہرا رہا ہوں، دوبارہ جی، میثم ابن یحییٰ تمار، جنابی میثم تمار، اویس القرنی، محمد ابن ابی بکر اور عامر، عامر نام ہے ان کا، عین میم رے اور آگے واو نشانی کے لیے لکھ دیتے ہیں، عامر۔ عامر ان کے والد کا نام ہے حمق، عامر ابن الحمق۔ یہ 4 اصحاب صرف یہ کھڑے ہوں گے، کب کی بات ہے؟ محشر کی بات ہے۔ یعنی کمال یہ ہے، مجھے نام دوبارہ دہرانا پڑا نا، ان کا کردار اتنا اہم ہے ان ہستیوں کا۔ اب جناب میثم کا نام آپ نے سنا ہے، کردار بھی بہت سنا ہوگا۔ جناب میثم بہت بلند پایا شخصیت، علم البلایا والمنایا رکھتے ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں جناب میثم ابن یحییٰ تمار کے، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جناب ام سلمہ کہہ رہی ہیں میں نے اکثر راتوں میں، جناب ام سلمہ جب آخری حج کرنے کے لیے حضرت میثم گئے، حضرت ام سلمہ سے ملاقات کی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اکثر راتوں میں نبی کو دیکھا کہ وہ علی علیہ السلام سے آپ کا نام لے کے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ میثم ابن یحییٰ تمار کو رسول نے نہیں دیکھا، نہ رسول کو انہوں نے دیکھا۔ صحابی رسول نہیں ہے، صحابی علی علیہ السلام ہے، تابعی میں، مگر رسول یاد کر رہے ہیں، اے ابو الحسن تمہارا ایک صحابی آئے گا۔ میثم ابن یحییٰ تمار پوچھا امام حسین علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ کہا حسین ابن علی تو مدینہ میں نہیں ہے اس وقت، ملاقات کے لیے جب آئے تھے جناب میثم ابن یحییٰ تمار، تو کہا بس امام حسین آئے تو انہیں سلام کہیے گا اور کہیے گا اب ہماری جنت میں ملاقات ہوگی،
اب ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میثم جانتے ہیں کربلا کے واقعے سے کتنے عرصہ پہلے شہید کیا گیا؟ تقریباً 18 دن پہلے حضرت میثم کو شہید کیا گیا قید میں، ٹھیک ہے؟ تو جناب میثم ابن یحییٰ تمار وہ شخصیت کہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، آندھی چلی، دور سے جا کے دیکھا اور کہا معاویہ ابن ابی سفیان مر گیا۔ یہ برابر میں بندہ جو بیٹھا تھا اس نے تاریخ لکھ لی، دن لکھ لیا، وقت لکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد شام سے خبر آئی، کیا ہوا معاملہ؟ کہا حاکم شام مر گیا، یزید اس کی جگہ تخت خلافت پہ آیا۔ کس دن مرا؟ کس وقت مرا؟ جو میثم نے بتایا تھا وہی دن تھا، وہی وقت تھا۔ میثم ابن یحییٰ تمار بہت زیادہ فضائل، آپ نے نام سنا، کردار سنا، بہت زیادہ ان کے فضائل امیر کائنات نے جب بیان کیا تھا کہ اے میثم تمہیں اس درخت پہ لٹکایا جائے گا، روزانہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں درخت کے پاس۔ میثم رشید الحجری، رشید الحجری کو کھجور کھلائی مولا کائنات نے، نام سنا ہے نا رشید الحجری کا؟ جلدی جلدی سن لیجیے گا، جلدی جلدی سن لیجیے گا جی۔ رشید الحجری، رے شین یہ دال، رشید الحجری، میں ان چاروں کا جلدی جلدی بیان کر دوں گا، اور صرف اس کے بعد لاسٹ میں نے ایک حد تک بلکہ بیان کر دیا کہ آپ کہاں سے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ اردو میں جو کتاب منتہی الاعمال، اس کے علاوہ آپ کو لسٹ سامنے آ جائے تو اس کے بعد آپ مختلف کتابوں میں سرچ کر سکتے ہیں، رجال کی کتابوں میں۔ مثلا رشید الحجری کا اب نام آ گیا تو سنیے گا۔ بنی اسد کا قبیلہ ہے، 2 لوگ سواری پہ آئے، آپس میں ملے، دونوں کے گھوڑے آپس میں ملے، سواری سے اترے، گلے لگے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا میں ایسے کو دیکھ رہا ہوں جسے علی کی محبت میں تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے۔ یہ کون ہے؟ میثم ہے ایک طرف، دوسری طرف حبیب ابن مظاہر ہے، دونوں مل رہے ہیں، ایک دوسرے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس علم کو کہتے ہیں علم البلایا والمنایا۔ علم البلایا والمنایا یعنی وہ علم کہ جس میں معلوم ہو جاتا تھا کون کب مرے گا، کیسے مرے گا، کس کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اللہ کو علم ہے، اللہ نے اپنے رسول کو دیا، رسول نے امیر المومنین کو دیا، امیر المومنین نے اپنے چند خاص الخاص اصحاب کو یہ علم عطا کیا۔ امام کی حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے بعد کسی صحابی کو یہ علم نہیں ملا۔ جناب حبیب کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے حسین ابن علی کے بابا کی محبت میں، علی کی محبت میں تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، 3 دن تک لٹکا رہے گا، علی کے فضائل بیان کرے گا، پھر اس کے بعد میں نہیں بیان کر رہے ہیں جناب حبیب، اس کے بعد آ کے یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا بیان کر رہے ہیں۔ جناب میثم مسکرائے، کہا میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے علی کے بیٹے حسین کی محبت میں قتل کیا جائے گا۔ اور نہ صرف قتل کیا، اچھا لوگ جمع ہو گئے نا، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ صرف قتل کیا جائے گا بلکہ سر کاٹ کے گھوڑے کے آگے بھی لٹکایا جائے گا۔ یہ لوگ کہنے لگے ما رأینا اکذب منہما، ہم نے ان دونوں سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا۔ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ غیب کا علم رکھتے ہیں، کون کب مارا جائے گا، کیسے مارا جائے گا، یہ سب رش لگا ہوا تھا، باتیں ہو رہی تھیں، دونوں مسکرائے اور چلے گئے۔ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رشید الحجری آئے، جناب رشید الحجری آئے اور کہا کیا میثم اور حبیب آئے تھے یہاں؟ کہا ارے کیسی جھوٹی باتیں کر رہے تھے، گمراہی کی باتیں کر رہے تھے، جھوٹے ہیں۔ کہا کیا ہو گیا معاملہ؟ کہا حبیب نے میثم کو یہ کہا، میثم نے حبیب کو یہ کہا کہ ان کا سر کاٹ کے گھوڑے کے آگے لٹکایا جائے گا، حسین ابن علی کی محبت میں مارا جائے گا۔ یہ علم غیب رکھتے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا بس یہی کہا میثم نے۔ رحم اللہ میثم، خدا کی رحمت ہو میثم پہ، ایک چیز بھول گئے کہ وہ شخص جو حبیب کا سر لے کے آئے گا اس کو اور زیادہ انعام دیا جائے گا، 70 درہم بڑھا کے دیا جائے گا۔ کہنے لگے یہ ان سے بڑا جھوٹا ہے، رشید الحجری ان سے بڑا جھوٹ۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا معاملہ؟ جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ رشید الحجری کون ہے؟ بہت زیادہ صاحب کرامات، معجزات کہیں آپ جو بھی کہیں، رشید الحجری کی سر کی قیمت لگا دی گئی۔ جناب میثم کو ایک نہیں ہے، جناب میثم، حضرت میثم کو امیر کائنات نے کہا تھا انت عاشر عشرۃ، تم 10ویں وہ ہو کہ جسے میری محبت میں تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا۔ 10 ایسے افراد تھے۔ جویریہ ابن مسہر، ٹھیک ہے، مولا کائنات کے صاحب، نام سنا ہے؟ ابھی سن لیا، میں ہر صحابی کا نام سن لیا نا ابھی۔ جویریہ ابن مسہر جن سے رد الشمس کی حدیث موجود ہے، سورج پلٹایا تھا امیر المومنین علیہ السلام نے، کچھ حد تک ان کا بیان کر دوں گا میں، جلدی جلدی سنیے۔ جویریہ ابن مسہر، ان کو بھی اسی طرح تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا، باقاعدہ ان کو بھی اسی طرح ابن زیاد نے قتل کروایا تھا۔ میثم ابن یحییٰ تمار، رشید الحجری ایسے ہی گزرتے ہیں۔ رشید الحجری کے بارے میں یہ ہے کہ اس درخت کو آ کے پانی دیتے تھے،
جہاں امیر المومنین السلام نے کھجور پیش کی، مولا بہت لذیذ کھجور ہے، کہا اسی کھجور کے درخت پہ تمہیں میری محبت میں لٹکایا جائے گا، روزانہ آ کے اسے پانی دیا کرتے ہیں۔ اعلان ہو گیا جس کے گھر میں رشید الحجری پائے گئے، جس کے گھر میں رشید الحجری کا قیام ہوا، اس کے گھر والوں کو بھی قتل کیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، اعلان ہو چکا ہے۔ رشید الحجری کو دربار میں لایا گیا، ایک دفعہ آزادی مل گئی، دوبارہ قید کر کے لایا گیا تھا۔ جانتے ہیں جناب رشید حجری کہ کیسے مجھے قتل کیا جائے گا۔ اس لعین نے کہا ہاتی من کذب مولاک، اپنے مولا کی، نعوذ باللہ، ابن زیاد نے اپنے مولا کی جھوٹی باتوں میں سے کچھ بیان کرو۔ تو رشید الحجری نے کہا میرے مولا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، علی کا علم نبی کا علم ہے، نبی کا علم خدا کا علم ہے، کیا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ مجھے پتہ ہے تو مجھے قتل کرے گا، اور کیسے قتل کرے گا یہ بھی بیان کر دوں۔ تو میرا ایک طرف کا ہاتھ کاٹے گا، ایک طرف کا پیر کاٹے گا، اس کے بعد زبان میں نکالو گے اور سولی پہ بھی چڑھاؤ گے۔ کہتا ہے میں اس کے مولا کو جھٹلاؤں گا، لأکذبن مولا، ہاتھ کاٹ دو ایک طرف کا، پیر کاٹ دو اور ایسے ہی چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا ایسے ہی۔ رشید الحجری تھے جو امیر کائنات کے فضائل بیان کرنے، بیٹی آئی، بیٹی کا نام ہے قنوہ بنت رشید، کیا نام ہے؟ قاف نون واو الف، یعنی کمال یہ اتنا بڑا موضوع ہے۔ قنوہ بنت رشید وہ ہیں کہ جن کا نام لے کے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب ہمارا 12واں آئے گا تو چند خواتین کو زندہ کیا جائے گا، ان کے لشکر میں شامل کیا جائے گا، ان میں رشید حجری کی بیٹی قنوہ بنت رشید بھی ہیں۔ کتنا اہم موضوع، اندازہ لگائیں۔ رشید الحجری کی صاحبزادی بابا کے پاس آئیں، اے بابا تکلیف ہو رہی ہوگی۔ کہا نہیں بیٹا، اللہ الزحام بین الناس، بس جیسے انسان رش میں ازدحام میں پھنس جاتا ہے، بس ایسا، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، بس یہ تھا مشکل کہ دشمنان اہل بیت کے درمیان تھا، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ بیٹی جاؤ لوگوں کو بلاؤ، قلم دوات لے کے آئے، میں بیان کرتا ہوں فضائل۔ رشید الحجری فضائل بیان کر رہے ہیں، احادیث بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں دلیل کے لیے یہ بات یاد رکھو، تم اس وقت مرو گے ایسے مرو گے، تم اس وقت مرو گے ایسے مرو گے۔ اب عجیب انقلاب آنے لگا، تو وہاں پیغام پہنچا کہ اگر رشید الحجری کو تختہ دار پہ نہیں لٹکایا گیا تو لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگا، ابن زیاد کا جملہ ہے، کہنے لگا خدا کی قسم ان کا مولا جھوٹ نہیں بولتا، زبان کاٹ دی جائے اور تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ رشید الحجری کتنے فضائل۔ اچھا امام کہنا رشید البلایا، اے رشید تمہیں ہماری محبت میں تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ حجر ابن عدی، ان اصحاب کے تو میں نے نام ہی نہیں لیے ابھی، بہت بڑا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے امام کے اصحاب کا موضوع اور زیادہ بڑا ہے، چوتھے امام کے اصحاب کا موضوع اور زیادہ بڑا ہے۔ چوتھے امام کے اصحاب میں کچھ رسول کے اصحاب بھی شامل ہیں، عامر ابن واصلہ، اور چوتھے امام کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ عامر ابن واصلہ، سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، یہ چند اصحاب ایسے ہیں، موقع ہو گیا تو میں کچھ حد تک ذکر کر دوں گا۔ ادھر پلٹ کے آئیے، 4 اصحاب جو قیامت میں کھڑے ہوں گے مولا کائنات کے حواری: میثم ابن یحییٰ تمار، اویس القرنی، محمد ابن ابی بکر، عمر نہ بولے، عمر نام ہے نا، عمر نام نہیں ہے، عمر نام ہے، لکھا جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کے لیے واو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، AMR انگلش میں آ جائے گا، عمر نام ہے ان کا، ٹھیک ہے، عامر ابن الحمق۔ اچھا رکیے، ان کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ دوسرے اصحاب محمد ابن ابی بکر، کمال ہے، مولا کائنات کے اصحاب ہی نہیں، فقط مولا کائنات نے کہا میرا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر، کمال ہے۔ اویس القرنی، کائنات کے نبی نے دیکھا نہیں مگر جنت کی بشارت دی ہے اویس القرنی کو، ٹھیک ہے۔ امیر کائنات بیٹھے ہوئے ذیقار کے مقام پر، کہا اس وقت 999 نہیں 1000 لوگ آئیں گے، نہ ایک کم ہوگا، 999 ہوں گے، نہ ایک زیادہ ہوگا، اور سب آ کے میری بیعت کریں گے۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ اچھا 1000 کہہ دیتے ایسے ہی تو پھر ہو سکتا ہے 999 ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، 1000 وہی ہو سکتا ہے ایک زیادہ ہو جائے۔ امام نے کہا نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا۔ کچھ دیر نہ گزری ایک لشکر آ رہا تھا، اب ابن عباس قلم دوات دے کے کھڑے ہو گئے، گن رہے ہیں 1 2 3 4 999 افراد ہو گئے۔ اب مطلع صاف، کوئی نہیں دکھ رہا، سب پہنچ گئے ہیں مولا کائنات کے پاس۔ ابن عباس کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، منافقوں کو موقع مل جائے گا۔ انہوں نے کہا مولا نے کہا تھا ایک بھی کم نہیں ہوگا، ایک بھی زیادہ نہیں ہوگا، یہ تو 999 آ گئے۔ کیا ہوا؟ دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کون ہے؟ بالوں میں خاک ہے، امیر کائنات کی خدمت میں آیا، امام علیہ السلام سے کہتا ہے مولا میں ان کا سردار ہوں،
یہ سب کے سب آپ پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے کہا اپنا تعارف کرواؤ، اگرچہ جانتا ہوں کون ہو۔ کہا مولا اویس نام ہے۔ امام نے کہا رسول نے بیان کیا تھا، رسول نے بیان کیا تھا اس مقام پہ اویس القرنی 1000 لوگوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ آ کے بیعت کریں گے، نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا۔ بیعت کی اور کہا، کائنات کے نبی سے ملاقات کرنے گئے تھے نا، پوری روایت ذہن میں ہے نا، ملاقات کرنے گئے تھے اور اس کے بعد والدہ نے کہا تھا یمن کے رہنے والے تھے، یمن سے آئے ہیں کہاں؟ مدینہ۔ رسول سے ملاقات کرنے گئے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ کائنات کے نبی سفر پہ گئے ہوئے ہیں، ماں نے کہا تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جانا۔ اویس القرنی یعنی واللہ بڑا مشکل تھا، حجت خدا کا دیدار کرنے آئے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ۔ کب آ جائے رسول نہیں پتہ، انتظار کر رہے ہیں، مگر وہ ماں کا حکم اور رسول نے ہی کہا ہے۔ شام ہونے سے پہلے نکل گئے، رسول کو سلام پیش کر کے چلے گئے۔ جب گئے ہیں کائنات کے نبی جب آئے ہیں تو آتے ہی کہا مجھے کسی جنتی شخص کی خوشبو آ رہی۔ کا ایک چرواہا آیا تھا یمن سے، کہا وہ چرواہا نہیں، اگر کسی کو دعا کروانا ہے تو اویس القرنی کے پاس جائے۔ ٹھیک ہے، تفوح ریح الجنہ من القرن، قرن کے علاقے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کائنات کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا، اویس القرنی کے پاس آگے دوسری خلافت کے دور میں آ کے کہا کہ اے اویس ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا میں ہر مومن ہر مومنہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر مومن ہو گئے تو دعا پہنچ جائے گی، ورنہ دعا ضائع نہیں کرتا ہوں میں۔ اندازہ لگا رہے ہیں کیا کمال ہے اویس القرنی کا۔ مگر میں یہاں روک رہا ہوں بات کو۔ اویس القرنی بڑی عظیم المرتبہ شخصیت، صفین کے موقع پر مخالفین سے لوگ کھڑے ہو کے کہتے اویس القرنی تم میں ہیں، مخالفین سے تو کہا جاتا ہاں اویس یہاں ہے، اس لشکر کو چھوڑ کے اس لشکر میں آ جاتے مولا کائنات کے لشکر میں کہ اویس یہاں ہے، عمار یہاں ہے۔ یہ بھی ایک حد تک ان اصحاب کی فضیلت دی ہے، مولا کائنات کی مظلومیت دی ہے کہ ان اصحاب کے نام پہ لوگ آ رہے ہیں۔ علی علیہ السلام کے حوالے سے کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ علی جس کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیثما دار علی، پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جائیں۔ اس علی علیہ السلام کے نام پہ نہیں آ رہے، عمار کے نام پہ آ رہے ہیں۔ آج تک ان سے حدیث حل نہیں ہو سکی کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو جو قتل کر رہا تھا وہ باغی تھا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور تم جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، مگر آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اجتہادی خطا تھی یہ والے معاملات۔ 4 اصحاب کھڑے ہوں گے مولا کائنات کے، میسم، محمد ابن ابی بکر، اویس القرنی، عامر ابن الحمق، وہ شخصیت ہیں کائنات کے نبی کے لیے، کائنات کے نبی کے صحابی ہیں مگر مولا کائنات کے وفادار۔ مولا کائنات کے بھی ایسے قریبی صحابی ہوئے کہ قیامت میں صدا آئے گی علی علیہ السلام کے حواری کہاں ہیں، سرکار کے لیے انتہائی مشکل وقت میں پانی لے کے آئے ہیں۔ کون؟ عامر ابن الحمق۔ کائنات کے نبی نے دعا دی ہے کہ پروردگار تمہیں ہمیشہ جوانی کا حصہ عطا کرے۔ 80 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں، 80 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک بال سفید نہیں ہے، جوان دکھائی دیتے ہیں۔ رسول نے دعا دی ہے عامر ابن الحمق۔ شاید یہ والی روایت آپ کو احسن المقال میں مل جائے گی، ٹھیک ہے، شاید کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مل جائے گی عامر ابن الحمق کی۔ ادھر آئیے، یہ وہ ہستی ہیں عامر ابن الحمق کہ جن کی شہادت پہ امام حسین نے احتجاجاً خط لکھا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کو، احتجاج کیا ہے کہ تم نے صحابی رسول کو قتل کیا، تم نے ایسے کو قتل کیا جو دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر عبادت کرتا، تم نے ایسے کو قتل کیا جس کے جسم کو عبادت نے کمزور کر دیا تھا، اور اس وقت قتل کیا کہ امان دے دی۔ اگر پرندے کو بھی امان دیتے تو وہ پرندہ پہاڑ سے آ جاتا، تم نے امان دی اور اس کے بعد قتل کیا۔ آپ توجہ کیجیے، امام حسن علیہ السلام نے جو صلح نامہ لکھا، اصحاب کا موضوع کتنا اہم ہے، صلح نامے میں ان اصحاب کے نام لکھے ہیں کہ ان اصحاب کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ حجر ابن عدی، عامر ابن الحمق، یہ چند اصحاب امام علیہ السلام کے بابفا اصحاب، بہت سارے اصحاب کہ جن کے نام صلح نامے میں لکھے گئے کہ ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا، اور امام حسن علیہ السلام کی حیات میں کچھ نہیں کیا جا سکا۔ یہ لوگ بڑے کھلے عام شام جاتے اور شام میں جا کے ان کے منہ پہ برا بھلا کہہ کے آتے اور مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے۔ صلح نامے میں لکھ دیا گیا تھا، صلح نامے کی بڑی برکات ہے، لیکن 10 سال تک، جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، کب شہادت ہوئی ہے بولیے گا؟ 50 ہجری میں،
50 صحیح ہے، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ 50 سے 60 سال یہ بڑا اہم دور ہے۔ 50 ہجری سے 60 ہجری تک کس کی امامت کا دور رہا؟ پھر امام حسین السلام۔ یہ دیکھنا ان 10 سالوں میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ یہی 10 سال تھے جب باقاعدہ کہا جا رہا تھا کہ جو علی کے فضائل بیان کرے اس کا نام بھیجو، اس کے قبیلے والوں کا نام بھیجو، خاندان والوں کو نام بھیجو، سب کا باقاعدہ جو وظیفہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے بیت المال سے سب بند کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ جو دوسروں کے جھوٹے فضائل بیان کرے گا ان کے قبیلے والوں کا نام بھیجو، ان کا نام بھیجو، انہیں نام دیا جائے گا۔ یہ دور بڑا مشکل دور تھا۔ امان جن کو دے دی گئی تھی ان کو بھی قتل کیا گیا۔ صعصع ابن سوحان، زید ابن سوحان پہلے شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ملائکہ کائنات کے دور میں۔ صعصع ابن سوحان کون؟ جو ملائکہ، جی مولا علیہ السلام کے وفادار، مولا علیہ السلام کے انتہائی وفادار، بہترین خطابت کرتے ہیں۔ میں کچھ ذکر کر دوں گا، 3 بھائی ہیں یہ، صعصع ابن سوحان، زید ابن سوحان، سبحان ابن سوحان، ٹھیک ہے۔ زید ابن سوحان وہ جن کو نبی نے کہا ان کے بعض جسم کے حصے 20 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ جنگ جمل میں شہید ہوئے، 20 سال پہلے ایک ہاتھ کٹ گیا تھا، نبی نے دیکھا نہیں لیکن نام لے کے جنت کی بشارت دی۔ جنگ جمل میں آ کے زوجہ رسول حضرت عائشہ نے خط لکھا ہے زید ابن سوحان کے نام کہ خزل الناس عن علی والزم بیتک، لوگوں کو علی سے دور کرو، خبردار بصرہ مت آنا۔ تھوڑا سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہاں سے آئے تھے لشکر جمل میں؟ مکہ سے۔ مولا کائنات کہاں سے چلے تھے؟ نہج البلاغہ پہلا خط پڑھ لیجئے گا، پہلا اور دوسرا خط کی بات کر رہا ہوں میں۔ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے نا، خطبات، خطوط، مکتوبات اور قصار الکلم، ٹھیک ہے۔ جو خط ہے مکتوبات، ان میں پہلا اور دوسرا خط پڑھیے گا جمل کے حوالے سے ہی شروع میں ہی۔ پہلے مولا کائنات نے کوفہ والوں کو خط لکھا ہے کہ اپنے امام کی نصرت کے لیے آؤ، اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے آؤ، کوفہ سے بصرہ، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات کہاں سے چلے؟ مدینہ سے۔ یہ جمل والا لشکر کہاں سے چلا ہے؟ مکہ سے، ٹھیک ہے۔ طلحہ زبیر یہ سارے بیعت کر چکے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد کہنے لگے ہم عمرے پہ جانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا لا تريدان العمرہ بل تريدان الغدرہ، تم عمرہ نہیں غدرہ، دھوکہ چاہتے ہو، دھوکہ کرنا چاہتے ہو۔ بیعت توڑ کے گئے، زوجہ رسول پہلے ہی وہاں جا چکی ہیں مکہ میں، وہاں جا کے لشکر تیار ہوا۔ کہاں پہنچے ہیں یہ؟ بصرہ پہنچے ہیں لشکر لے کے۔ امام کے صحابی عثمان ابن حنیف، رسول کے صحابی عثمان ابن حنیف کو زد و کوب کیا باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور ان کی داڑھی کے بال نوچے گئے۔ یہ سارے صحابی ہیں، ان کا ذکر کیا جائے، تاریخ والا معاملہ، بہت جلدی سنیے گا، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہیں روک کے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، ان کو زد و کوب کیے گیا، لشکر آ گئے کہاں؟ بصرہ کی سرزمین پہ۔ بصرہ سے خط لکھا جا رہا ہے کس کو؟ زید ابن سوحان کو۔ میں پلٹ کے آؤں گا امام حسن اسلام کے صلح نامے میں جن اصحاب کے نام لکھے گئے تھے، ٹھیک ہے، عامر ابن الحمق کا تذکرہ کروں گا، کوشش کروں گا مکمل کروں گا۔ سنیے، زید ابن سوحان خط لکھا، تو اس کا مطلب کتنی عظیم شخصیت ہے۔ زید ابن سوحان خط لکھ رہی ہیں زوجہ رسول کے، لوگوں کو علی سے دور کرو اور خبردار بصرہ مت آنے دینا، کوفہ میں روک دینا۔ جواب کیا دیا؟ بیان کرو جواب۔ جواب یہ دیا کہ آپ کا خط جواب کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ قد امرکی شیئن، اللہ نے آپ کو حکم دیا، ایک امرنا شیئن، ایک حکم ہمیں دیا۔ قرآن کریم اٹھا کے پڑھ لیجئے، اللہ نے حکم دیا قرنا فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور ہمیں حکم دیا ہے جہاد کا اور علی کا ساتھ دینے کا۔ آپ الٹا کر رہی ہیں، آپ جہاد کے لیے آ رہی ہیں، ہمیں کہہ رہی ہیں گھر پہ رہو۔ اندازہ لگا رہے ہیں، تاریخ طبری یہ تمام تاریخ میں موجود ہے۔ اچھا اچھے انداز میں بیان کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹروورسی وغیرہ پیش آئے، اچھے انداز میں بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تاریخ ہے، ضروری نہیں ہر جگہ بیان کیا جائے، اپنے دل میں تو رکھا جائے، عقیدہ تو رکھا جائے، بچوں کو تو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، ادھر آئیے، پلٹ کے آئیے، یہ سارے معاملات ہوئے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ کوئی مسلمان نہیں کہتا جنگ جمل نہیں ہوئی ہے، جنگ صفین نہیں ہوئی، ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں ان کا معاملہ تھا، خاموش رہنا چاہیے۔ فرق یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، صحیح ہے، نہیں بیان کیا جائے۔ اچھے قرآن کہہ رہا ہے فقصص القصص لعلہم یعتبرون، انہیں بیان کرو قصے تاکہ یہ عبرت لیں، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ جب ذکر کر سکتا ہے، بھئی ان کا معاملہ تھا، خدا کا معاملہ تھا، کیوں ذکر کر رہا ہے قرآن میں؟ حضرت یعقوب کے بیٹوں کی خطا کا ذکر کر رہا ہے، ارے نبی کے بیٹے تھے، پروردگار کیوں ذکر کر رہا ہے؟ حضرت لوط کی زوجہ کا ذکر کر رہا ہے، حضرت نوح کی زوجہ کا ذکر کر رہا ہے، قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہو ان سے، کہا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جائیں۔ نبی کی بیویاں ہیں، پروردگار کچھ خیال کر لیتا نہ کرتا۔ کوئی کہے گا نا نبی سے رشتہ داری تھی، تو کیا جواب آئے گا؟ بھائی رشتہ داری نہیں، وفاداری دیکھی جاتی ہے۔ واضح ہو گئی بات۔ اب ادھر آئیے،
جناب زید ابن سوحان کو خط لکھا. جواب سمجھ آ گیا؟ جواب یہ لکھا کہ اگر مدینہ واپس پلٹ کے جاتی ہیں تو پھر آپ میری خالص ماں، لکھا تھا آپ تمہاری خالص ماں کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے، اگر مدینہ پلٹ کے جاتی ہیں تو آپ میری خالص ماں، ورنہ سب سے پہلے میں لڑنے آؤں گا. زید ابن سوحان آئے ہیں، سبحان ابن سوحان آئے ہیں. سبحان ابن سوحان بہترین فصاحت کے مالک، ان کے بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، زید ابن سوحان، صعصع ابن سوحان، سبحان ابن سوحان. سبحان ابن سوحان بہترین فصاحت بلاغت کے مالک ہیں. علم جمل میں ان کو دیا گیا، شہید ہو گئے. ان کے بعد زید ابن سوحان کو علم ملا، شہید ہو گئے. ان کے بعد صعصع ابن سوحان نے علم اٹھایا. صعصع ابن سوحان کون؟ بہترین خطابت. مولا کائنات کہتے ہیں میں نیچے بیٹھتا ہوں، صعصع تم ممبر پہ جا کے خطابت کرو. صعصع ابن سوحان وہ جنہیں حاکم شام نے بلایا اور کہا کہ علی پہ لعنت کرو. ایسے جملے استعمال کیے کہ خود حاکم شام پہ لعنت ہو گئی. جب چلے گئے تو لوگوں نے کہا لعنت تو تمہیں بھی کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو انتہائی فصاحت بلاغت. مولا کائنات کی قبر مطہر پہ بیٹھ کے سب سے پہلا مرثیہ جس شخصیت نے پڑھا، صعصع ابن سوحان. امام حسن اسلام کو تعزیت پیش کی ہے صعصع ابن سوحان. یہ وہ اصحاب دیکھیں مولا کائنات کہہ رہے ہیں، یہ فضائل ان کے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک، ائمہ اہل بیت علیہ السلام فضائل بیان کر رہے ہیں. صعصع ابن سوحان کا بیٹا ہے جس کا نام ہے سوحان ابن صعصع ابن سوحان. کیا نام ہے؟ جزاکم اللہ، جاگ رہے ہیں الحمدللہ. یہ بیٹا یہ امام حسین کے وفاداروں میں، چوتھے امام کے وفاداروں میں. پیر انتہائی زخمی ہو گیا تھا، چل نہیں پاتے تھے. جب چوتھے امام کربلا کے واقعے کے بعد واپس پلٹ کر آئے ہیں تو یہ استقبال کے لیے گیا ہے اسی حالم میں کہ چلا نہیں جا رہا، اور کہا مولا میں بھی جاتا، میری بھی خواہش تھی کربلا جانے کی، میری تعزیت قبول کیجئے. مگر آپ جانتے ہیں، امام نے کہا ہمیں پتہ ہے تمہارا عذر، ہمیں پتہ ہے تم ہمارے وفادار ہو. کون ہے؟ صعصع ابن سوحان کا بیٹا سوحان ابن صعصع ابن سوحان، اپنے والد کے نام پہ نام رکھا. اب توجہ کیجئے، تو یہ کتنا، میں نے صرف موضوع کھولا ہے، صرف بہت ساری جگہوں پہ جا کے صعصع ابن سوحان وغیرہ کا ذکر آپ کو اس میں مل جائے گا، احسن المقال میں مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ رجال کی مختلف کتابیں، رجال نجاشی، رجال کشی، رجال کی کتابوں میں الگ الگ یا الگ سے ہی آپ باقاعدہ سرچ کریں ان اصحاب کے حوالے سے اور ان کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. ایٹ لیسٹ میں نے کہا نام پتہ ہوں، اسی لیے جلدی کوشش کر کے میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے نام آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں. عامر ابن الحمق کے بارے میں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جن کی شہادت پر احتجاج کیا ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور کمال کی شخصیت ہے عامر ابن الحمق. اور حجر ابن عدی، حجر ابن عدی کا نام سنا ہے بالکل آپ نے، ہے نا، ساتھ رہتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں. حجر ابن عدی کو پکڑ لیا گیا. عامر ابن الحمق کی زوجہ آمنہ بنت شریط، ان کو پکڑ لیا گیا. ٹھیک ہے، عامر ابن الحمق کی زوجہ 2 سال قید میں رہی ہیں، زوجہ ان کی، کہ اپنے شوہر کا بتاؤ، نہیں بتایا. ان کے شوہر ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، موصل کی سرزمین پہ. فضائل بیان کر رہے ہیں. ان کی زوجہ کا بھی کردار بڑا کمال ہے، بڑی فصاحت بلاغت کے ساتھ حاکم شام کے دربار میں مولا کائنات کے فضائل بیان کیے. اصحاب کا جہاں تذکرہ ہو، ایک جملہ سن لیجیے، جہاں اصحاب کا تذکرہ ہو وہاں ان خواتین کا بھی تذکرہ ہو. کربلا میں جو خواتین آئیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وفاداروں میں جو خواتین تھیں، ام سعید الاحمسیہ چھٹے امام کے پاس آیا کرتی تھی. امام نے 13 خواتین کے نام لیے جو 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہوں گی، 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہوں گی، اور وہی کام ہوگا جو احد میں خواتین کا کام تھا، جناب ام ایمن اور دوسری خواتین. ٹھیک ہے، تو ان میں ام سعید الاحمسیہ، یہ کون ہے؟ نام صرف یاد رکھیے، ٹھیک ہے، امام کی خدمت میں آتے. سبانہ الماشطہ، یہ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گی. کون ہے؟ کس امام کی وفادار ہے؟ کسی امام کی نہیں، حضرت موسیٰ کے دور میں ہے. اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، طویل سنا ہے، سبانہ الماشطہ. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی نام باقاعدہ لکھا ہے ان 13 خواتین میں. اب ادھر آئیے، بار میں ادھر چلا جاتا ہوں. حضرت عامر ابن الحمق کا تذکرہ میں کر رہا تھا. کمال یہ ہے، واللہ کمال ہے. ہجرت کر کے گئے، مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایک ساتھ میں غلام ہے جس کا نام ہے ظاہر، زی الف 2 چشمی ہے اور رے، ظاہر نام. عامر ابن الحمق کا تذکرہ اس میں مل جائے گا آپ کو، احسن المقال میں. ایک غلام ظاہر ہے ساتھ میں. دیکھیں امام علیہ السلام نے ان لوگ کو بیان کیا ہوا تھا کہ کہاں شہید ہوگا کوئی، کیسے قتل کیا جائے گا. میں رشید الحجری کا بھی بیان کروں گا، چند دقیقے میرے پاس رہ گئے، سنیے گا. عامر ابن الحمق پہنچے ہیں، ایک غار میں پہنچ گئے. غار میں پہنچنے کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. کہا کیوں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں. غلام کا نام کیا ہے؟ جزاکم اللہ، ظاہر، زی الف 2 چشمی ہے رے. میں نام اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نام بڑا مقدس ہے، امام نے اس نام پہ سلام پیش کیا ہے.
غلام ہے عامر ابن الحمق کا، صحیح ہے، امام نے سلام پیش کیا. اب سنیے گا، غلام کو کہا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. کہتا نہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کہا سنو، جو کہہ رہا ہوں اسے مانو. کچھ دیر بعد کچھ لوگ آئیں گے، مجھے یہاں قتل کیا جائے گا، مجھے ذبح کیا جائے گا، میرا سر نیزے پہ بلند کر کے شام لے جایا جائے گا. اسلام کی پہلی شخصیت عامر ابن الحمق، جن کا سر نیزے پہ بلند کر کے شام لے جایا گیا علی علیہ السلام کی محبت میں. تمہیں ایک کام کرنا ہے، اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں، تمہیں ایک کام کرنا ہے، جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو آ کے میرا جسد دفنا دینا، میں تمہیں عظیم بشارت دیتا ہوں. غلام نے ایسے ہی کیا، شہید کر دیا گیا، جیسا کہا تھا انہوں نے ویسے ہی ہوا. اور حتیٰ حدیث میں یہ بھی ہے، تمہاری شہادت میں کائنات کے نبی نے کہا اے عامر ابن الحمق، تمہاری شہادت میں جن اور انس دونوں شریک ہوں گے، شیطان بھی شریک ہوگا اور انسانوں میں جو شیطان ہے وہ بھی شریک ہوں گے. شیطان اژدہے کی صورت میں آیا، اس نے ڈسا اور انہوں نے آ کے قتل کیا، سر تن سے جدا کیا. غلام ظاہر آیا، جسد دفنا دیا. اب سوچتا ہے کہ وہ کون سی بشارت ہے جو میرے آقا نے دی تھی. عامر کا غلام ہے. 61 ہجری آئی، امام حسین کربلا معلّہ پہنچے. عامر ابن الحمق کا غلام ظاہر کربلا پہنچا، امام حسین کے قدموں میں جان قربان کر دی. زیارت ناہیہ میں جملہ آیا سلام علی ظاہر مولا عامر ابن الحمق، سلام ہو ظاہر نامی غلام پر جو عامر ابن الحمق کا غلام تھا. اندازہ لگایا، وہ جو علی کا وفادار، علی علیہ السلام پہ اپنی جان قربان کر دی، جاتے جاتے ایک تحفہ دے گئے حسین ابن علی کے نام. جون کون تھے؟ حبشی غلام. پہلے کس کے غلام تھے؟ اس سے پہلے کس کے غلام تھے؟ مولا علی کو کس نے ہدیہ کیا؟ ابو ذر نے. حضرت ابو ذر کے ساتھ جون تھے. آخری وقت میں کہا میں نے تمہیں ہدیہ کیا، علی کی خدمت میں جاؤ. امام علی نے پھر باقاعدہ امام حسین تک جناب جون کا پڑھیں آپ. فرسان الحیجہ اصحاب ابو عبداللہ الحسین کے حوالے سے پڑھنا ہے تو میں چند کتابوں کے نام جلدی لے لے رہا ہوں. بات واضح ہوئی ہے یہاں تک؟ کوئی بات اس گفتگو میں ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو، جو ادھوری رہ گئی ہو؟ کیونکہ میں کوشش کر رہا تھا بہت ساری باتیں پیش کر دوں، تو بلا جھجک سوال کر لیجئے گا. اصحاب ابو عبداللہ الحسین بہت بڑا موضوع ہے، ابھی میں اس موضوع پہ تو آیا ہی نہیں. اصحاب امام حسین، فرسان الحیجہ ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ہے. فرسان الحیجہ 2 جلدوں پہ ہے، عربی میں، اردو میں شاید مل جائے. ٹھیک ہے، فرسان الحیجہ فی اصحاب تراجم اصحاب سید الشہداء. ابصار العین یہ اردو میں حتماً مل جائے گی، قدیم کتابوں میں ابصار العین فی اصحاب الامام الحسین. اصحاب الیمین، یہ ابصار العین کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے ابصار العین، مشہور کتاب ہے. مؤلف کا نام کیا ہے میں بھول گیا، آگے آئیے. اصحاب یمین کتاب ہے جاڑا صاحب کی، اردو میں ہی کتاب ہے یہ. ٹھیک ہے، نقن صاحب کی کتاب شہدائے کربلا کے نام سے، بلکہ یہی کتاب پڑھ لیں تو کافی ہے. نقن صاحب کی کتاب 3 جلدوں پہ چھوٹی چھوٹی کتاب ہے، شہدائے کربلا اسی نام سے. اس میں امام حسین اسلام کے اصحاب کا بہت حد تک ذکر ہے. ایک اپلیکیشن شاید لاسٹ کبھی کسی دور میں جلسہ ہوا تھا تو ہم نے بیان کی تھی، ایک اپلیکیشن تھی، اس میں بھی کافی حد تک ذکر ہوا ہے. الامام الحسین کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس میں کافی حد تک اصحاب کا ذکر ہوا ہے. اصحاب ابو عبداللہ الحسین کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے مقتل کی کتابوں میں، اس میں بہت حد تک ذکر مل جائے گا. اور بھی کافی کتابیں میں نام نہیں لے رہا. کچھ لیکچر دیے مولا کائنات کے حرم امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم میں، کچھ لیکچر منعقد ہوئے تھے، ان میں بھی اصحاب ابو عبداللہ الحسین کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی تھی. اصحاب امام حسین بہت بڑا موضوع. اصحاب امیر المومنین میں نے بیان کیا، ابھی صرف 4 اصحاب کا صرف انٹروڈکشن کروایا ہے، 4 کا. اس کے علاوہ زید ابن سوحان، سعصع ابن سوحان، میثم ابن یحییٰ تمار، عامر ابن الحمق، ادی بن حاتم سنا ہے؟ حاتم طائی کا تو نام سنا ہے نا سب نے. ان کا ایک بیٹا ہے ادی بن حاتم. ٹھیک ہے، ادی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا بیٹا ہے، مولا کائنات کا وفادار ہے. حاکم اپنے 3 بیٹے قربان کر دیے علی علیہ السلام پہ. حاتم طائی کا بیٹا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہوا. ان کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا. بیٹی کو قید کر کے لایا گیا تھا، جب پتہ چلا گیا، جنگ ہوئی، پتہ چلا رسول کریم کو کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے تو آزاد کیا گیا. شام گئی، اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو جس رسول نے مجھے چھوڑا ہے بہت عظیم شخصیت ہے، آؤ ان کے در پہ چلیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں.
دونوں مسلمان ہو گئے، حدیث سنی مولا کائنات کے حوالے سے، مولا کائنات کے وفادار ہو گئے۔ حاتم طائی کا بیٹا ادئی ابن حاتم ہے، ٹھیک ہے، 3 بیٹے ہیں ان کے، تینوں بیٹے علی علیہ السلام پہ قربان کر دیے۔ حاکم شام نے ایک مرتبہ دربار میں بلایا اور کہا این الطرفات، تمہارے تینوں بیٹے کہاں ہیں؟ تو سے نام تھا تو طرفات کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ جانتا تھا صفین میں انہوں نے قتل کیا ہے، جانتا تھا۔ جواب دیا قتلوا بین یدی امیر المومنین، علی کے نام پہ قربان ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ما انصفک علی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کروا دیا۔ کہا اے معاویہ ابن ابی سفیان، ابھی بھی ہمارے پاس وہی تلوار ہے جو علی کے لشکر میں لڑتے ہوئے تھی، ایک جملہ علی کے بارے میں برداشت نہیں کریں گے، ہماری گردنیں کٹ جانا ہمارے لیے آسان ہے، علی کے بارے میں ایک جملہ برداشت نہیں کریں گے۔ تم کہہ رہے ہو علی نے انصاف نہیں کیا، علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ ما انصفت علیًا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے علی سے انصاف نہیں کیا۔ قتل وبقیت، علی شہید ہو گئے، میں زندہ رہ گیا۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں حاکم شام کے دربار میں کھڑے ہو کے، حاتم طائی کا بیٹا ہے ادئی ابن حاتم، بیٹوں کو قربان کرنے کے بعد یہ جملے حاکم شام کے سامنے کہہ رہا ہے۔ رشید الحجری کا میں بیان کر رہا تھا، بات تمام ہو گئی ایک حد تک۔ رشید البلایا، ایک معجزہ سن لیجئے گا، بس بات کو یہی تمام کر رہا ہوں۔ میں نے کتابوں کے نام بیان کر دیے، بھائی بیان کر دیے نا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کوئی پریشانی تو نہیں، تمام چیزیں سمجھ آ گئیں۔ اب آئیے رشید الحجری، ان اصحاب کی بھی کرامات ہے۔ امام نے ان اصحاب کے حوالے سے بہت سارے فضائل بیان کیے، جناب حبیب نے مظاہر، امام علیہ السلام کے اصحاب 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام کے اصحاب تک تو گیا ہی نہیں، جبکہ ان کا بھی بہت زیادہ تذکرہ ہے، احادیث میں موجود ہیں۔ ہشام ابن حکم، ٹھیک ہے، امام کے صحابی، ہشام ابن سالم، امام کے صحابی، کمال ہے، امام اسلام ان پہ فخر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تم جیسے لوگ ہمارے شیعوں میں موجود ہیں، مرحباً بک، مناظرہ کرو۔ اور امام اسلام کے بہت سارے اصحاب، چھٹے امام کے اصحاب، کبھی موقع ہوا تو اس حوالے سے اور گفتگو ہو جائے گی۔ میں بیان کر رہا تھا رشید الحجری کے حوالے سے، بیان کر دوں بھائی ایک حدیث، سنیے گا جی، سنیے ایک جملہ بیان کر دینا ہوں، بلکہ ایک حدیث بیان کر دوں ان کے فضیلت میں۔ دیکھیں کمال یہ میں نے ذکر کیا تھا اسی درس میں کہ ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا تھا جس کے گھر میں یہ پائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام کے ایک صحابی ہیں ابی الاراکا، مولا کائنات کی صحابی ہیں، باوفا ہیں، ابی الاراکا، اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، بیٹھک کے سامنے کافی لوگ بیٹھے ہیں، دیکھا رشید الحجری چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اعلان ہوا ہے کہ جس کے گھر میں رشید الحجری پائے گئے قتل کر دیا جائے گا۔ آئے اور لوگوں کے سامنے سے ان کی بیٹھک مہمان خانہ تھا، اس میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا معاملہ، یہ تو سارے جاسوس بیٹھے ہیں، بتا دیں گے ابن زیاد کو کہ میری بیٹھک میں رشید الحجری بیٹھے ہیں۔ فوراً دوڑتے ہوئے آئے، اے رشید میرے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ اچھا یہ مولا کے وفادار ہیں، لیکن امام نے اپنی جان کی حفاظت کا بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے سامنے سے یہاں آ کے بیٹھ گئے، ابھی جاگے کو خبر دے دے گا، ابھی میں قتل کر دیا جاؤں گا، تمہیں بھی پکڑا جائے گا۔ یہ کیا کیا؟ کہا کسی نے نہیں دیکھا مجھے۔ کہا ارے سب کے سامنے سے آئے ہو، نگاہوں کے سامنے سے آئے ہو، کیسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کہا جا کے پوچھ لو۔ گئے، پوچھا یہاں سے کوئی گزرا ہے ابھی؟ کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کہا نہیں یہاں سے کوئی بزرگ؟ کہا نہیں ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ سوچا کہ شاید کوئی مجھ سے چھپا رہا ہے کہ ابن زیاد کو جا کے نہ بتا دے۔ کہ اس سے پہلے یہ بتائیں میں خود ہی چلا جاتا ہوں دربار میں۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ابی الاراکا، جیسے ہی پہنچے ماحول بالکل عام سا، کوئی وہ نہیں ہے، بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے انتظار میں۔ ابھی کوئی کہے تو میں بتا دوں کہ ارے یہی تو بتانے آیا تھا میں، ٹھیک ہے بھائی، انہیں تو شہید ہونا ہی ہے، مولا بیان کر چکے، تو میں کیوں وقت سے پہلے شہید ہو جاؤں، اندازہ لگا رہے ہیں۔ اتنے میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا، حالات ٹھیک ہیں۔ دیکھا دور سے رشید الحجری آ رہے ہیں، دربار کی طرف آ رہے ہیں، اور حیرت یہ ہے کہ انہی کی سواری پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ اب تو بالکل ایک ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا، وہ روایت میں لکھا، وہ چھوٹ گیا، گرا۔ کیا ہوا؟ ابن زیاد، وہ اتنے میں رشید حجری دربار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے ابن زیاد کھڑا ہوا، ابن زیاد کھڑا ہوا، آگے بڑھا، گلے سے لگایا، بالوں میں ہاتھ پھیرا، ارے آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، طویل سفر کر کے آئے، صحت ٹھیک ہے؟ بڑی کافی دیر گفتگو کرتے رہے۔ یہ حیران ہو گئے، ابھی تو اس کے قتل کا فتویٰ دیا ہے، جس کے یہ کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری گفتگو ہوئی، خداحافظی کا، چلے گئے۔ اب ابن زیاد آیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون تھا؟ کہا یہ شام سے آیا ہے، ہمارا ایک چاہنے والا ہے۔
رشید الحجری کو اللہ نے وہ قوت عطا کی ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر تک نہیں کیا. اب پلٹ کے آئے ابی الاراکہ کہتے ہیں بھائی اب تمہیں جو کرنا ہے کرو, اگر علی نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے تو جب چاہو میرے گھر آ جایا کرو. تو ان کو بھی قتل کرنے کی کافی عرصے کوشش کی گئی ہے جتنے اصحاب ہیں, لیکن انہیں معلوم تھا کون سا وقت ہے, کب ہمیں اپنا فریضہ نبھانا ہے اور کب شہادت ہوگی, یہ بیان کیا کرتے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب. بات کو یہاں تمام کرنے جا رہا ہوں کہ پروردگار جی معذرت جناب قنبر کے متعلق ایک کتاب بتا دے رہا ہوں, قنبر المذبوح بین ید امیر المومنین. اردو میں بھی جناب قنبر کے حوالے سے کافی, دیکھیں ابھی آپ حضرات نام لے رہے ہیں جناب قنبر, میں نے چند کے نام لیے, یہ نام بھی ہم ان سے آگاہ نہیں ہیں, لیکن کتنا بڑا موضوع ہے آپ کو اس درس کے بعد اندازہ ہوا ہوگا. اس پہ صرف عشرہ محرم میں کام نہیں, پورے سال پھر کام کرنا ہے اس پہ, ٹھیک ہے. لسٹ اس کی تیار کریں. میں چوتھے امام کے اصحاب کے حوالے سے بہت زیادہ فضائل ہیں, ٹھیک ہے. چوتھے امام کے جو اصحاب ہیں بہت بڑا موضوع ہے, اصحاب امام سجاد علیہ السلام, ٹھیک ہے. یعنی کمال ہے ان اصحاب کا, باقاعدہ جہاد اور ان کی گفتگو. اس جناب قنبر کا آپ نے فرمایا تو ایک جملہ پیش کر دے رہا ہوں. حجاج ابن یوسف لعین نے ان کو شہید کروایا تھا جناب قنبر. اور چوتھے امام کے صحابی کون صحابی؟ سعید ابن جبیر, ان کو بھی حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا. جناب کمیل حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا. یعنی اصحاب کمال ہے ان کا. عبداللہ ابن عفیف, عبداللہ ابن بدیل, عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن بدیل ابن ورقہ الخزاعی, یہ تمام اصحاب ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور کچھ کو ابن زیاد نے قتل کروایا, کچھ کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا. جناب کمیل کا روضہ جہاں بنا ہوا ہے, کہاں بنا ہوا ہے؟ کوفہ اور نجف کے درمیان, نجف اشرف میں ہی ہے جناب کمیل. انشاءاللہ پروردگار توفیق دے جائیں, انشاءاللہ سب نجف اشرف کربلا معلّہ آمین. اس جگہ بنی سویہ کا مقام کہلاتا ہے. اس جگہ پر کافی اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن ہے. جویریہ ابن مسہر بھی دفن ہے, جن کا میں وعدہ کر چکا لیکن اب وقت نہیں بیان ہوا, ٹھیک ہے, وقت بیان کرنے کا نہیں رہا. جویریہ ابن مسہر, ٹھیک ہے, وہ بھی وہیں پہ دفن ہے. ان کو بھی جناب میثم کی طرح ہی باقاعدہ تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا. جناب قنبر کو شہید کروانے والا حجاج ابن یوسف, ٹھیک ہے. حضرت کمیل کو شہید کروانے والا حجاج ابن یوسف. مولا کائنات نے لعنت کی ہے, لعن اللہ الشقی, خدا کی لعنت و شقی پر, حجاج ابن یوسف الثقفی پر, جو کمیل کو شہید کروائے گا. سب سے آخری شخصیت جسے حجاج ابن یوسف نے قتل کیا سعید ابن جبیر تھے, چوتھے امام کے اصحاب, چوتھے امام کے صحابی. ان کو جب قتل کیا, قتل کرنے کے بعد بھی ان کا سر تن سے جدا ہو گیا. 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی صدا آئی ہے. بہت زیادہ ان کے فضائل ہیں, باقاعدہ دربار میں بیٹھ کے انہوں نے ثابت کیا تھا اسی وقت کہ حسن و حسین نبی کی ذریت میں سے ہیں, نبی کی نسل سے ہیں. سعید ابن جبیر, اسی حجاج ابن یوسف نے ایک دن کہا کہ آج ایسے شخص کو قتل کرو جو علی کا انتہائی قریبی ہو. حضرت قنبر کو لایا گیا, جناب قنبر کو لایا گیا. مولا من انت, کس کے غلام ہو تم؟ سوال کیا. حضرت قنبر نے جواب دیا انا مولا من, میں اس کا غلام ہوں. ہاجر الہجرتین, بایع البیعتین, وصلی القبلتین, وجاہد بسیفین. کمال ہے, جملے دیکھیں. میں اس کا غلام ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی, 2 تلواروں سے جنگ کی, دونوں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. ولم یشرک باللہ طرفۃ عین, زندگی بھر پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک نہیں کیا. جناب قنبر کو قتل کیا گیا باقاعدہ. اور بہت سارے فضائل ہیں, جناب قنبر نے اس وقت بھی فضائل بیان کی. جناب قنبر کا ذکر بہرحال عربی کتب میں ملے گا, منتہی الاعمال میں کم ہے, موجود ہے, احسن المقال میں کم ہے. ہندوستان سے جو کتابیں چھپی ہیں ان میں جناب قنبر کا کافی ذکر موجود ہے. عربی میں کتاب موجود ہے, میں نے نام لے لیا, القنبر المذبوح ظلمن, قنبر جنہیں ظلم کے ساتھ ذبح کیا گیا. پوری کتاب ہے, بہترین. جناب قنبر کے بہت زیادہ فضائل ان کے بھی روایات میں بیان ہوئے. جتنے اصحاب کا ہم نے ذکر کیا, ان کے حوالے سے اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو سوال ہو تو بیان کیجیے. ابھی جیسے آپ نے اصحاب کا ذکر کیا تو ہم مجلسوں میں تو بس لمیٹڈ اصحاب کا ذکر سکتے ہیں. جی ہاں, اچھا, اب میں ایک چیز, آپ نے مجلسوں کا نام لیا, جی میں آپ کا سوال ہونے سے پہلے ایک چیز بیان کر دوں جو میں بھول گیا. آیت وغیرہ کیسے لیں, مجلس کی ترتیب لیں, اس طرف تو ہم آئے ہی نہیں ابھی, صحیح ہے. اب سنیے, ایک جملہ سن لیجیے گا اس حوالے سے. آپ نے فرمایا مجلسیں لمیٹڈ ہے, صحیح ہے, کسی کے دل میں یہی سوال تو نہیں چل رہا تھا. سنیے, مثلا آپ عمومی آیت لے لیں جو فضائل ہیں مومنین کے, ٹھیک ہے, ورنہ بہت ساری ایسی احادیثیں, آیات ہیں, ٹھیک ہے, جو خود ان اصحاب نے ذکر کی ہیں یا ان اصحاب سے فضائل آئے ہیں کہ اس آیت میں علی علیہ السلام مراد ہے, اس آیت میں. تو جب آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گی تو ان آیات کو لے کے آئیے,
ٹھیک ہے، اور پھر اسی صحابی کی بدولت ہم تک جو فضیلت پہنچی، وہ میں ایک مثال دے دوں گا تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ مثلا سعید ابن جبیر میں نے بیان کیا نا، حجاج ابن یوسف نے، بات طویل نہ ہو جائے، حجاج ابن یوسف نے بلایا اور کہا سر قلم کر دیا جائے گا اگر ابھی قرآن سے دلیل نہ دی کہ حسن حسین نبی کے بیٹے ہیں۔ آیات پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورا واقعہ میں ذکر نہیں کروں گا، ذکر کی آیات باقاعدہ ذکر کی، ٹھیک ہے، کہ ذریت اللہ نے، ایک جملہ بیان کر دے رہا ہوں، سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے شمار کیا۔ اتنے فاصلے کے ساتھ عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ حجاج سے پوچھا، باقاعدہ قید میں بند ہے، توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور اس وقت سر قلم ہونے والا تھا، تو کہا رک جاؤ مجھے آیت پڑھنے دو۔ آیات کی تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ حجاج ابن یوسف نے جب یہ انہوں نے دلیل دی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کون تھے، ان کے باپ کون تھے، کہا باپ نہیں تھے، ماں تھی، تو کہا اتنے فاصلے سے ابراہیم کی نسل سے، ذریت سے، ماں کے ذریعے اللہ عیسیٰ کو ابراہیم کی نسل سے قرار دے سکتا ہے، تو حسن و حسین کو زہرا کے ذریعے نبی کی نسل سے بھی قرار دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے شہزادی کون ان کی ذات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آیت کی تلاوت کی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اسی وقت حجاج ابن یوسف نے کہا جی نہیں، یہ آپ ڈھونڈیں گے خود ہی، ابھی دیکھ لوں گا میں، ٹھیک ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، میں کیونکہ یہ دیکھنا پڑے گا آیت کا نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اچھا اب ادھر آئیے، معاملہ یہ ہوا کہ حجاج بن یوسف نے کہا عامر شعبی کو بلایا ہوا آدھی رات کو کہ تمہارے سامنے سے قتل کروں گا، ٹھیک ہے، جب یہ بیان کر دیا قتل کرنے کا کوئی معاملہ نہیں رہا، آزاد کر دیا، بہت زیادہ انعام دیا۔ حجاج بن یوسف نے بعد میں بلا کے قتل کیا ہے لیکن انعام دیا۔ اگلے دن صبح صبح بیٹھ کر مسجد میں عامر الشعبی کہتے ہیں اتنے بڑے یہ مفسر ہیں چوتھے امام کے صحابی کہ میں ان کے پاس جا کے علم تفسیر سیکھوں گا۔ گئے تو بچوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں، کیوں؟ جو کل حجاج کے دربار سے ملا تھا انعام بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ھذا من برکت الحسن والحسین، آؤ حسن و حسین کی برکت لے۔ ابھی بھی امام علیہ السلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اگلے دن بانٹ رہے ہیں۔ تو کمال یہ ہے، اب آپ ان آیات کو موضوع گفتگو بنائیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ ایسے جو ذمہ داری پوری کر چکے، کچھ ایسے جو منتظر ہیں۔ ما بدلوا تبدیلا، اپنے ارادوں میں تبدیلی نہیں لائے۔ امام حسین السلام اپنے کتنے اصحاب کے پاس جا کے اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس آیت کو موضوع گفتگو بنائیں اور گفتگو انجام دیں۔ پروردگار ہمیں امام علیہ السلام کے وفاداروں میں شمار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔